إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. بس ذکر کرو تم میرا، میں تمہارے چرچے کرا دوں گا، اور شکر ادا کرو تم میرا، اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ۔ بے شک، جزاک اللہ، بہت بہت خوب، بہت بہت شکریہ اسماعیل، آپ نے اتنے پیارے طریقے سے ترجمہ پیش کیا اس تلاوت قرآن پاک کا، جو نہایت ہی خوبصورت اور شفاف طریقے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہمارے خاص مہمان جب بات کرتے ہیں قاری محمد افضال انجم صاحب کی، جو کہ یہاں پہ موجود ہیں، آج ہماری ٹرانسمیشن میں ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم، خوش آمدید رمضان المبارک اور رمضان فضان میں بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحبزادہ اظہر منیر سہروردی، فرحان حیدر آبدی صاحب، صاحبزادہ جاوید منیر سہروردی۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کے تعاون کا۔ آج خوبصورت سی محفل پھر سج گئی ہے اسماعیل، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم لوگ دوسرے اشرے کے بھی مڈل میں جانا شروع ہو گئے، اور کیسے وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، نصیب فرمائے، اور بہترین سے نوازے ہم تمام مسلمانوں کو۔ پوری دنیا میں جہاں چپے چپے کونے کونے میں مسلمان ہیں، جس کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے، جس کی زبان سے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ادا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت کے سائے، اپنی رحمت کے بادل جو ہے برساتے رہے، ساتھ پردوں میں اپنے حفظ مان میں رکھے ہم سب کو۔ اسماعیل امپورٹنٹلی ایک چیز ایڈ کرتے چلیں کہ اس رمضان کے صدقے امن و امان قائم ہو، پوری دنیا میں قائم ہو، مشرق وسطیٰ میں قائم ہو، ہمارے ایرانی بھائی جو ہیں وہ پرسکون رہ سکیں، مسلمان بھائی جہاں جہاں بھی ہیں پوری دنیا کے اندر، امن کا پیغام جو ہے وہ آگے جانا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اسماعیل آپ دیکھیں نا کہ پوری دنیا میں جس طرح سے ایک صورت پھیلی ہوئی ہے، حالت جنگ کی، تمام ملک کسی نہ کسی ملک کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، کشیدگی چل رہی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کہہ دیں، جیسے دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے تو ملکوں کے درمیان ہے۔ اصل ہماری دعا یہی ہے اسماعیل، امن بہترین طریقے سے ہم جو ہے وہ بس دعا کریں کہ ہر جگہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ہر انسان جو ہے اپنے اللہ اپنے زمان میں رکھے، ہر انسان کو جو سانس لیتا ہے، جو جاندار ہے۔ میری ریکویسٹ ہے، میں چاہوں گی کہ اسماعیل آپ ریکویسٹ کیجئے قاری محمد افضال انجم صاحب سے کہ وہ پہلے بشرا، میں چاہوں گا کہ ریکویسٹ کرنے سے پہلے نا قاری محمد افضال انجم صاحب کا ویسے تو آپ لوگوں نے جب سنا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا، لیکن پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ یہ وہ آواز ہے جو کہ شہرت رکھتی ہے، عالمی شہرت یافتہ ہوں گے۔ اگر میں اس کو بڑا ماڈسٹی کے ساتھ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، صاحب ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اپنی جو ہماری نشریات ان کو آگے بڑھانے سے پہلے۔ ہاں بالکل اسماعیل، ان کی حمد میں چاہوں گی، ویسے ہم یوزلی قاری صاحب ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ بسم اللہ لیتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ موضوع کے ساتھ شروع کرتے ہیں، قصص کے ساتھ، لیکن آج آپ تشریف لائے ہیں اور آپ تو یوزلی انٹرنیشنل اسکیل پر، نیشنل اسکیل پر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام پیش کرتے ہیں، خوبصورت محفلیں سجاتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کے ٹورز چل رہے ہوتے ہیں سی آرٹس کی جانب سے۔ آپ یہاں موجود ہیں سی آرٹس کی جانب سے، قوال کی پوری ٹیم ماشاءاللہ موجود ہے، فریاد علی خان صاحب کی، ان کے ساتھ بھی ہم آگے چل کے آپ لوگ سے ملوائیں گے ناظرین آپ لوگوں کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسٹر عابد اقبال، ہیٹس آف ٹو ہم، کہ انہوں نے اپنے سی آرٹس کی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو یہاں پہ بھیجا، اپنا قیمتی وقت آپ نے نکالا، اور ابھی آپ یو کے ٹور پہ بھی جا رہے ہیں محفل سجانے، اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ لیکن آج رمضان فضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں حمد سے بسم اللہ کیجیے۔ بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا
ہے ہم کے بندے دعا کرتے ہیں ہم کے بندے ہیں دعا کرتے وہ کہ خدا ہے جو سب کی صدا سنتا ہے وہ کہ خدا ہے جو سب کی صدا سنتا ہے بے نواؤں کی نوا سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. کتنے خوبصورت طریقے سے اسماعیل آج انہوں نے حمد پیش فرمائی ہے. اور آج ہماری جو رمضان فضان کی ٹرانسمیشن ہے ناظرین، وہ بہت زیادہ ایکسکلوزیو اور دل کے اور قریب ہو گئی ہے جب ہم نے حمد کے ساتھ سٹارٹ لیا ہے اور تلاوت قرآن پاک کے ساتھ سٹارٹ لیا ہے، ترجمے کے ساتھ سٹارٹ لیا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان و رحم کرنے والا ہے. بے شک وہ پاک ذات جس کے لیے یہ محفل سجی ہے، ان کے کن فیکن پر یہ محفل سجی ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات کے ہم لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کا نام بھی لے سکے. ناظرین، دوسرے اشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور خصوصی ٹرانسمیشن جو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں. ہم ایک دوسرے کے روبرو ہیں، انٹرنیشنل اسکیل پر یہ چل رہی ہے، وچ از پاورڈ بائی ربیسکا، FC ایونٹس، بلو برڈ اسٹیلس USA، HFC کلب. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا اور آج موضوع کی طرف آتے ہیں. آج کا موضوع جو ہے نا بہت ہی میٹھا اور خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ اسماعیل حاج ہم اس پر بات کریں اور شاید اسی کے ذریعے اللہ ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں اپنے اور قریب کر دے اور ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور اپنے ماں باپ اور اپنے والدین کے اور قریب ہو سکیں. کیونکہ آج کا جو موضوع ہے نا وہ دل کو جھنجھوڑنے والا، گوز بمس پیدا کرنے والا، رونٹے کھڑے کرنے والا اور دل کی صفائی کا اور ضمیر کو جگانے والا موضوع ہے. آج کے زمانے میں قدم قدم پر ہم آزمائش کا سامنا کرتے ہیں اور ہم نے کس طرح سے اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے، کس طرح سے اللہ کی دیے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہی ہمارا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے اور اس دنیا میں ہم نے کس طرح سے اپنے اعمالوں کو بہترین کر کے پیش کر دی ہے وہ فائل آخرت میں. آج کے موضوع کی بات کرتے ہیں تو وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم سب یہاں موجود ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں والدین کی، عظیم والدین کی، ماں باپ کی، ان کی جنہوں نے پالا ہے، ان کی جنہوں نے پیدا کیا ہے، ان ماں باپ کی اس خوبصورت پاک جوری کی جب بات کرتے ہیں تو ناظرین والدین کے لیے تو شاید ہمارے الفاظ ہی ختم ہو جائے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہوتا ہے. ہماری کوئی اوقات ہی نہیں کہ ہم انہیں ری پے کر سکے. والدین کی وہ ہستی جن کے قدموں تلے اللہ نے جنت لکھ دی، والدین کی وہ ہستی جن کی آہ سے ہماری تقدیریں تباہ ہو سکتی ہے، ہماری قسمتیں الٹی ہو سکتی ہے، ہم لوگ کی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہے اور ان کی مسکراہٹ سے ہمیں عرش کی دعائیں لگ سکتی ہے. ان کی زبان سے ادا کیا گیا ایک ہمارے حق میں جو ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک دعا ہے، اس سے ہماری زندگی سنور سکتی ہے چاہے ہم کتنے گناہ گار ہو. آپ یہ دیکھیں اسماعیل، ہم لوگ کتنے گناہ گار ہو. جب کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعا ہے. ارے اس کی کیا اوقات تھی، اس کو یہ مل گیا. تو لوگ کہتے ہیں یار اس کی ماں کی دعا ہے، اس نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے. سارے کھیل قسمت نصیبوں کے اور ماں کی دعا کے اور باپ کی رضا حاصل کرنے کے ہیں. بشرا اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں. آپ اگر ماں کی دعا کی بات کریں اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ پوچھا کہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا، تو جواب آیا کہ فلاں قصبے کے اندر ایک شخص ہوگا، وہ کسائی ہوگا، یہ گھر ہوگا، یہ اس کا حلیہ ہوگا، ایسا ہوگا، وہ آپ کا پڑوسی ہوگا جنت میں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تعجب ہوا کہ کون ہے بھائی وہ شخص. تو دیکھنے کے ڈھونڈتے کہ کیا دیکھتے ہیں وہ اس قصبے کے اندر ایک کسائی ہے، کیونکہ دکھنے میں تو بڑا ایک عام شخص لگتا تھا
لیکن ٹھہراؤ تھا اس کی لہجے میں، بول چال میں اور اس کی چال ڈھال میں. تو اس کو کہتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اور رات کے لیے اگر آپ مجھے سرایہ دے دیں، گھر اپنے ساتھ لے جائیں گے. ان کو دکھنے میں سمجھ نہیں آیا کہ کسائی جو عام کر رہا ہے تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میرا اللہ نے اس کو پڑوسی بنا دیا. کیا بات ہے. تو آخر جب ان کو وہاں پہ ان کا سارا دن گزارنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا وجہ ہے، تو ان کے ساتھ ان کے گھر چلے جاتے ہیں. گھر جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے جاتے ہیں اور جا کے اس کو کاٹتے ہیں، بناتے ہیں پھر، اور پوری اس کے بعد جا کے وہاں بوڑھی خاتون ہوتی ہے، اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں. خدمت کرنے کے بعد سارا دن گزارنے کے بعد وہ بوڑھیا جو وہ ہاتھ اٹھاتی ہے اور کسی دعا دیتی ہے. تو پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون تھی یہ عورت اور اس نے کیا دعا دی؟ تو کہتے ہیں میری ماں تھی، میں ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں، مجھے یہ دعا دیتی تھیں کہ جنت میں اللہ تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے. خوبصورت، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے. یہیں پہ اسماعیل میں آگے ایڈ کرنا چاہوں گی. جب سورہ اسراء کی آیات مبارکہ جو ہے وہ ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے. ناظرین سنیں، غور سے سنیے گا. رب نے یہ فرمایا ہے کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آؤ. سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کی جو سورہ ہے اس کی آیت مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ جب والدین بزرگ ہو جائے اور اس عمر تک پہنچ جائے کہ ان کو تمہاری ضرورت ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، جھنجھوڑو مت، یہ نہ کرو، مطلب شرگ کرنا شولڈرز کو، مطلب کوفت سی محسوس کرنا، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوکی، پیار، محبت، نرمی سے پیش آؤ. وہ سب کچھ کرو جو تم نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کرو، کیونکہ تمہاری تو کوئی اوقات نہیں کہ تم ری پے بھی کر سکو. جب بات کرتے ہیں اولاد کی کہ یوزلی دیکھا جائے نا، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی ایک آیت رکھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی زندگی میں، سورہ اسراء کی ایک آیت مبارکہ ہے، ربر ہما کما ربیانی صغیرا، کہ ہم اولاد ہونے کی حیثیت سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائیں جس طرح انہوں نے بچپن پہ ہم پر رحم فرمایا. اور یہ ہمیں ہر پل پڑھنی چاہیے. یہ آیت مبارکہ آپ یاد کر لیں ناظرین، کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب آپ استغفار کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے بھی یہ دعا کریں، ان کی زندگی میں دعا کریں. اگر آپ لوگ خوش نصیب ہیں، آپ کے ماں باپ حیات ہیں، یہ دعا چلتے پھرتے کریں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ماں باپ کے حق کے لیے. کیونکہ اگر میں ایک واقعہ سناؤں حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ طواف کروا رہا تھا اپنی ماں کو پیٹھ کے پیچھے ان کو ہیلپ کر کے نا، جیسے پگی بینک دے کر اپنی ماں کو اکثر آپ دیکھیں لوگ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کروایا اور پھر پوچھا حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ، کیا میں نے کوئی حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے کچھ کمپنسیٹ کیا جو میری ماں نے میرے لیے کیا اب تک؟ وہ کہتے کیا بات کر رہے ہو، یہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو تکلیف انہوں نے تمہیں پیدا کرتے ہوئے جھیلی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انتقال کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ سنبھال کر قدم رکھنا، اب تمہاری ماں نہیں ہے جو تمہاری پیٹھ پیچھے دعائیں کرے، اب تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی. یہاں سے اندازہ لگائے ناظرین کہ ماں کی دعا کتنی عظیم ہے. ماں کی دعا آپ کی کس طرح حفاظت کرتی ہے. ماں کے قدم تلے جنت ہے، ماں وہ عظیم ہستی ہے، مطلب الفاظ یہاں رک جاتے ہیں. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی ایک واقعہ ان کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے شیئر کروں. اسماعیل آپ بھی سنیے گا. مولانا صاحب ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی تو ان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ماجرا کہ کیا ہے نا، تو ان کو سمجھ آئی کہ اس نے ماں کی نافرمانی کی ہے، اس کی ماں اس سے ناراض ہے، اس لیے اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. تو فوراً انہوں نے کوئی وہ لکڑیاں منگوا کر کے اس کو پھونک دو، یہ جہنم کی آگ میں جانے والا ہے. تو اسی وقت اس حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی ماں آئی، انہوں نے کہا بیٹ میں نے اس کو معاف کر دیا، مطلب یہاں تک میں نے اس کو معاف کر دیا. تو پھر آرام سے کلمہ ان کی زبان سے ادا ہوا، تو وہ پھر آرام سے گئی ان کی وہ جو روح تھی نکل کر. حضرت زین العابدین کی بات کریں اسماعیل، تو وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے تھے، نیک تھے. مولانا صاحب میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا. وہ اتنے نیک تھے صحابی کہ وہ اپنی مدر کے ساتھ ایک پلیٹ میں نہیں کھاتے تھے. تو ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، باقی سب تو آپ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ کہ جس نوالے پہ میری ماں کی نظر ہے میں وہ اٹھا لوں، تو میں انجانے میں کوئی ایسی غلطی کر بیٹھوں کہ میں اپنے آپ کو خود کو معاف نہ کر سکوں. مطلب اتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کس طرح سے پیش آئے، کیا کریں کیا نہیں کریں، حسن سلوکی کیسے کریں. کیا ہم آج کی اولادیں جو ہیں ویسے ہیں؟ کیا ہمیں ویسے صبر استقامت ہے؟ کیا ہمیں ویسی وہ کام پرسنالٹیز ہیں کہ ہم ٹھنڈے دماغ سے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، کہ اپنے ماں باپ کو ہم
پیار محبت سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کے کیے گئی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا بلیم گیم کرتے ہیں، یا ہم ان کی چیزوں پر یہ کہتے ہیں کہ ایسا تو ایسا ہوتا؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کو اس طرح سے کرتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم یہ سوچ بھی سکیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے یہ کیا اور یہ نہیں کیا؟ کیا آج کے بچے اور اس زمانے میں جو خوبصورت واقعات پیش ہے، کیا ہم اس کی نزدیک بھی ہیں؟ کیا ہم اس کے ذرا سے نزدیک بھی ہیں؟ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح آج کا بھی ہمارا جو موضوع انتخاب ہے بہت حسین ہے، اور ان پاکیزہ ہستیوں کے متعلق ہے کہ جن سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت جڑی ہوئی ہے، اور انہی کے محبت ہمارے لیے جنت کا نمونہ ہے، اور ان سے تھوڑی سی بھی عداوت ہمارے لیے جہنم کا ایندھن ہے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنی عبادت کا حکم فرمایا ہے، ساتھ ہی ماں باپ کی محبت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم فرمایا۔ جہاں پر آیا لا تعبدون الا اللہ، ساتھ ہی آیا وبالوالدین احسانا۔ قرآن کی ترتیبات کو اگر ہم دیکھیں، ذرا غور سے سمجھیں، تو ہمیں اس رشتے کی اہمیت صحیح انداز میں سمجھ آ جائے گی۔ پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا گہرا وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ اور پھر ماں باپ کے بعد آگے اللہ تبارک نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ فرمایا کہ پھر اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو، یتیموں کا، مسکینوں کا، اور لوگوں سے جب بات کرنی ہو اچھی بات کرو۔ اس آیت کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رشتہ داروں کے آپ حقوق ادا کر رہے ہیں اور ماں باپ آپ سے راضی نہیں، یتیموں کی آپ پرورش کر رہے ہیں، ماں باپ آپ سے راضی نہیں، باہر آپ بھوکھوں کے لیے، مسکین کے لیے دسترخوان پہ دسترخوان لگا رہے ہیں، گھر میں ماں باپ آپ سے راضی نہیں، لوگوں کے ساتھ آپ حسن معاملات رکھتے ہیں، حسن اخلاق رکھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کہے لگاتے ہیں، باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں، اور گھر میں والدین کے ساتھ آپ کا سلوک بالکل درست نہیں ہے، یقین جانیے آپ کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ زمین بھر کے سونا خیرات کرتے رہیں، سمندروں کے برابر آپ پانی لوگوں کو پلاتے رہیں، پوری زندگی ایک ایک سانس کے ساتھ سجدہ پہ سجدہ کرتے رہیں، حج پہ حج ادا کرتے رہیں، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، جہاد پہ جہاد کرتے رہیں، یتیموں کی پرورش کے لیے آپ پوری زندگی دنیا کے اندر ٹرسٹڈ ادارے بنا دیں، مساکین کے لیے پوری دنیا کے اندر ہاسپٹلوں کے اندر آپ اپنا مسافر گاہوں کے اندر کسی بھی جگہ پہ مساکین کے لیے، غرباء کے لیے دسترخوان بچھا دیں، پوری دنیا کے اندر آپ کے چرچے اور ڈنکے بج رہے ہوں کہ یہ بندہ بہت نیک ہے، یہ بندہ بہت نیک ہے، اور آپ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ آپ کی خدمت کا انداز محبت والا وہ انداز نہیں ہے، گھر میں ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، وہ راضی نہیں ہے، یقین جانیے آپ کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں۔ ابھی بشرا خان صاحبہ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں۔ ایک شخص آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 7 حج اس انداز میں کیے ہیں کہ پیدل رہا ہوں، اور اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے حج کرایا ہے میں نے، طواف کعبہ اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے، صفا و مروہ اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے، مینا کے اندر، مزدلفہ میں، عرفات میں، سارے حج کے ارکان اپنی ماں کو پیدل کاندھوں پہ بٹھا کے کیے۔ کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت اور ان کی اطاعت کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے ان کی محبت اور ان کی جو پرورش کے مراحل تھے میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ آقا دو عالم سرور کونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری زندگی اسی طریقے سے تم عمل کرتے رہو
پیدل حج کرتے رہو، ماں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کے حج کراتے رہو، فرمایا پھر بھی تم اپنی والدہ کی ایک لمحے کی وہ تکلیف جو اس نے تمہیں پیدائش کے وقت میں پیدا کرتے ہوئے برداشت کی، فرمایا اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ آج ہم ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ آج کوئی ڈاکٹر ہے، اس کی پہچان اس کے ماں باپ کی وجہ سے ہے، بے شک، انجینئر ہے، اس کی پہچان اس کے ماں باپ کی وجہ سے ہے، کوئی عالم دین ہے، اس کی پہچان اس کے ماں باپ کی وجہ سے ہے، کوئی وقت کا بہت بڑا مجدد، محدث، مفسر ہے، وقت کا بہت بڑا ولی ہے، تو اس کی شان اس کے ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ اگر ماں باپ کی دعائیں نہ ہوتی، ان کی محنت نہ ہوتی، آج کوئی بھی اولاد کامیاب نہ ہوتی۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ بڑی منصب پہ میں چلا گیا ہوں، کامیاب ہو چکا ہوں، مجھے ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے، انسان کو قبر تو قبر حشر تک ضرورت رہے گی۔ بے شک ہے۔ اور والدین اتنی عظمتوں کے حامل ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، اپنے ماں باپ سے پیار کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وسلم، اگرچہ ماں باپ ظالم ہی کیوں نہ ہو؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں، اگرچہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس نے سوال کیا، آقا نے پھر وہی جواب دیا، پھر اس نے سوال کیا، آقا نے پھر وہی جواب دیا۔ فرمایا کہ ان کا ظلم ان کے ساتھ ہے، لیکن تمہارے ساتھ وہ محبت اور شفقت والا رشتہ ہے۔ وہ ظلم سے مراد کیا لے رہے تھے کہ والدین جو ہیں فلاں کے ساتھ ایسے، فلاں کے ساتھ ایسے، اور میرے ساتھ ان کا رویہ درست نہیں ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں ان کا رویہ جیسے بھی ہو، تجھ پر حق ہے کہ تو ان کی خدمت کرتا رہے، کیا بات ہے۔ تو ان کی اطاعت کرتا رہے۔ اگر کسی اور کے ساتھ ظلم کرتے بھی ہیں تمہارے ساتھ ٹھیک ہے تو تم نے اطاعت کرنی ہے۔ تمہارے ساتھ اگر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، یہ وہی بات نہیں ہے کہ تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں پھر اس نے سلوک۔ امتحان تب شروع ہوتا ہے، امتحان یا صبر اس کو کہتے ہیں کہ جب تکلیفوں کے انبار لگ جائے، شدت ہو۔ صبر کس چیز کا نام ہے؟ جب آزمائش اور تکلیف اپنے عروج پہ پہنچ جائے، جیسے کربلا میں امام عالی مقام کی تکلیف اور امتحان کو دیکھا گیا، اس تکلیف کے اندر صبر کرنا ہی صبر کہلاتا ہے۔ کھاتے پیتے نوالے پر صبر تو کوئی صبر نہیں کوئی ہوتا۔ صبر نہ ہوا، بالکل صحیح بات۔ آسن اور اچھے وقت میں صبر کیا تو اس کا صبر کیا ہے؟ صحیح بات ہے۔ فرمایا اگر ماں باپ تم پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، وہ تمہیں جھڑک رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تمہارا حق بنتا ہے گردن کو جھکا کے ان کے سامنے بیٹھے رہو۔ ایک صحابی آتے ہیں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے باپ کی شکایت لے کے آیا ہوں، مقدمہ لے کے آیا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑے تعجب کے ساتھ، فرمایا کس کا مقدمہ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کا مقدمہ لے کے آیا ہوں۔ جیسے آج کل کی اولاد عدالتوں میں ماں باپ کو گھسیٹ رہی ہے، جائیدادوں کے پیچھے، دولت کے پیچھے، مختلف معاملات میں آج ظلم کی انتہا ہو چکی ہے کہ اولاد مقدمے درج کرتی ہے عدالتوں میں۔ اور آج کل کی عدلیہ کو بھی چاہیے جو اولاد ماں باپ کے خلاف کوئی مقدمہ لے کے جائے، وہ اس حدیث مصطفیٰ کو سامنے رکھتے اس مقدمے کو فی الفور خارج کرتے اور اس بیٹے، اس اولاد کے منہ کے اوپر ماریں، کہیں گے تمہارے لیے اتنا ہی فیصلہ کافی ہے کہ تم دنیا کے اندر بھی رسوا رہے ہو اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہو جاؤ گے۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں اپنے باپ کے لیے مقدمہ لے کے آیا ہوں۔ اور میں کیا مقدمہ ہے؟ یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے بوڑھا ہو گیا ہے اور میری چیزوں کا استعمال میری اجازت کے بغیر کر لیتا ہے، میرے پیسوں کا استعمال کر لیتا ہے، میری چیزوں کا استعمال کر لیتا ہے، کبھی اپنی میری چیزیں اٹھا کے اپنے دوستوں کو دے دیتا ہے، اور کبھی میرے برتن پڑے ہوتے ہیں اس کو توڑ دیتا ہے۔ میں کیسے جان بوجھ کے یا رسول، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں، وہ برتن اٹھاتا ہے تو ہاتھ نیچے زمین پر گر پڑتا ہے، ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ میرے باپ کو سمجھائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ اس باپ کو طلب کیا تو باپ لاٹھی کے سہارے گردن جھکاتا ہوا چلتا ہوا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے خلاف آپ کے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ وہ باپ تھا، رو پڑا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چھوٹا سا تھا میں اس کے نخرے اٹھاتا تھا، اس کے ناز اٹھاتا تھا، یہ بچپن کی حالت میں میری چیزیں اٹھا کر توڑ دیتا تھا،
باہر پھینک آتا تھا، میں اس کا لاڈ سمجھ کر، اس کا پیار سمجھ کر یا رسول اللہ اس کو جھڑکتا نہیں تھا، اسے سینے سے لگا لیتا تھا۔ آج یہ طاقت کو پہنچا، میں کمزور ہو چکا ہوں، آج میرا وقت ہے کہ میں اس کے لاڈ دیکھوں اور یہ میرے لاڈ دیکھے، میں اس کے ساتھ حجت کروں اور یہ میری حجت کو پوری کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اس کے 18 برس تک 20 برس تک اس کے لاڈ پیار کو سہا، اور یہ چند دن ہوئے یہ مجھ سے اکتا گیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا سنو اے میرے غلاموں، انتا و مالوکا لابیکا، فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارا وجود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے، وہ اس کو جیسے چاہے جہاں چاہے صرف کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، تم اس کو روک نہیں سکتے ہو۔ اولاد کو یہ لازم ہے کہ باپ کی چیز استعمال کرتے ہوئے باپ سے اجازت طلب کرے، مگر باپ پر کوئی لازم نہیں ہے اولاد کی کسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے اسے اجازت طلب کرے۔ کیا بات ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ یہ آج کل کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بگڑی اولاد کے لیے نہیں، بڑا اچھا آپ نے فیصلہ سنایا۔ علامہ صاحب آپ کیوں شامل گفتگو کریں گے، جا کے فیصلہ سنائیں آج کل کی بگڑی ہوئی اولاد کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیے بہت خوبصورت عنوان ہے، اور قرآن میں پروردگار نے یہ جو آیت تلاوت کی تھی بہن نے ہماری کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، پروردگار نے خود رب ہو کر آپ کے والدین کو رب کا لفظ عطا کیا ہے کہ اے میرے رب، میرے ان ارباب پر رحم فرما جنہوں نے صغیر سنی میں مجھ پر رحم کیا۔ خدا تو رب الارباب ہے نا، یعنی ویسا رب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ لفظ رب رکھ کے ہمیں اہمیت والدین کا درس دیا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں اس وقت پال رہے ہوتے ہیں جب تمہیں شعور ہی نہیں ہوتا، جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں احترام کتنا ضروری ہے، کیونکہ بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی اور بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں، اور جن میں سے ایک میں تصحیح کرنا چاہوں گا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام علی ابن الحسین امام حسین کے بیٹے ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے عرض کیا صحابی رسول نہیں ہیں مگر خون رسول ہیں، تو وہ ان کا یہ فرمان ہے کہ وہ امام حسین کے ساتھ ایک دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے، کہا اس لیے کہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ کہیں میں اپنا ہاتھ اس لقمے کی طرف نہ بڑھا دوں جو جس لقمے کی طرف میرے والد کی نگاہ ہو۔ یہ تعظیم والدین ہے۔ دوسرا درس قرآن سے ملتا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں جناب یوسف علیہ السلام، دونوں نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، اور بنی اسرائیل کی ابتدا ہی جناب یعقوب سے ہے، کیونکہ آپ کا اصل نام اسرا ہے، وہیں سے بنی اسرائیل چلی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ خدا نے انبیاء کا جو سلسلہ رکھنا تھا وہ جناب یوسف علیہ السلام کی نسل میں رکھنا تھا، لیکن جب جناب یعقوب اور جناب یوسف ایک عرصہ دراز کے بعد آمنے سامنے آئے، اور جب بیٹے کو باپ نظر آیا اور ایک باپ کو بیٹا نظر آیا، تو جناب یعقوب پیادہ تھے، پیدل تھے، جناب یوسف سواری پہ تھے۔ جناب یوسف نے لاشعوری طور پر، یعنی ان کی انٹینشن نہیں تھی، صرف انہوں نے اپنی سواری سے اتر کر استقبال میں کچھ لمحوں کی دیری کی، خدا نے وہ نبوت جو جناب یوسف علیہ السلام کی نسل میں رکھنی تھی وہ نکال کر یہودا کی نسل میں رکھ دی۔ جناب یعقوب کے ہی بیٹے ہیں جناب یہودا، اور باقی انبیاء بنی اسرائیل کے جو ہیں وہ ان کی نسل میں آئے۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیا یوسف بے شک تو نبی ہے، لیکن یعقوب تیرا باپ وہ بھی نبی۔ یہاں نبی کی نعوذ باللہ توہین نہیں ہے، یعنی کوئی غلط پہلو جلد فہمی میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ کیا ہے کہ احترام باپ بتا رہا ہے پروردگار کہ تم مالک ہو جاؤ، ریاست کے امیر ہو جاؤ، صاحب قدرت ہو جاؤ، صاحب اختیار ہو جاؤ، لیکن خدا احترام والدین میں لاشعوری طور پر ہوئی اتنی سی بھی دیر گوارا نہیں کرتا۔ جناب یوسف کو صرف لمحوں کا فرق پڑا تھا، لیکن خدا نے نبوت کو جناب یہودا کی نسل میں رکھ دیا، جناب یوسف کی نسل میں نہیں رکھا۔ تو جب خدا ایک معصوم صاحب عصمت سے
اتنی سی بھی جو ہے وقت کی مہلت پسند نہیں کرتا تو ہم جیسوں کی پھر اوقات کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا کہ ماں باپ کو اف نہ کہو، یہ اف زبانی نہیں ہے کہ مثلا ماں نے یا باپ نے کچھ کہا اور آپ نے ستائے ہوئے اف کہہ دیا، نہیں، یہ اف وہ اف ہے کہ جو آپ کے لہجے میں اور آپ کی طبیعت میں محسوس نہ ہو، کہنا نہیں، آپ نے کہہ دیا تو بات ہی ختم ہوگی، آپ نے طبیعت میں بھی وہ تھوڑا سا گراں اور غصہ اور کجی محسوس نہیں کرنی کہ کیا بار بار ایک ہی بات، آپ زبان سے نہیں کہہ رہے لیکن آپ کی طبیعت محسوس کر رہی ہے، خدا کہتا ہے مجھے یہ گوارا ہی نہیں، کیونکہ تمہارا وجود اس کی وجہ سے، یہ نہ ہوتا تو تم ہوتے ہی نہ۔ بیٹا باپ کی نقل ہوا کرتا ہے نا۔ اچھا، اب ہمارے ہاں جب بھی عنوان والدین کا ہوتا ہے تو ہمیشہ ماں پہ گفتگو زیادہ ہوتی ہے، باپ پہ گفتگو کم ہوتی ہے۔ اور میں ابھی بھی یہی دیکھ رہا ہوں مثلا، اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ماں کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بالکل بالکل۔ باپ کی ناراضگی پروردگار کی ناراضگی ہے اور باپ کی رضا میں پروردگار کی رضا پوشیدہ ہے۔ کیا بات، اگر ماں زمین ہے نا تو باپ وہ پہاڑ ہے جو اس زمین کو قرار دیتا، باپ وہ سیسا پلائی دیوار ہے جو طوفان سے خود تو ٹکرا جاتا ہے، اپنی اولاد تک طوفان کی بو بھی نہیں آنے دیتا۔ باپ کی عظمت کم نہیں، ماں کی عظمت بھی کم نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ عظمتوں میں تقابل کے قائل ہو گئے، ہم نے مقابلہ، مثلا ماں ٹھنڈیاں چھاواں، گاڑیوں کے پیچھے بھی ہوتا ہے، ہر جگہ یہ چیز لکھی جاتی ہے۔ ہمارے شعراء بھی جو شعراء حضرات ہیں انہوں نے بھی تو اتنا کرم کیا ہے کہ ماں پہ لکھا اور بے تحاشا لکھا، بے تحاشا لکھا، باپ پہ لکھنے کی جسارت ہی پیش نہ کی، صحیح بات ہے، جن نے مانو حالانکہ اس ماں کو ماں کا رتبہ تو باپ ہی کی وجہ سے ملا ہے نا۔ کیا بات ہے، خامد اس عورت کا نہیں ہوتا تو عورت ماں بن سکتی تھی۔ تو ہمارے شعراء نے بھی یہاں پر زیادتی کی ہے، نہیں شعراء نے اچھا بھی لکھا ہے۔ اور کچھ شعراء نے اب جو ریسنٹلی حالات جا رہے ہیں ان کو خیال آیا ہے کہ باپ بھی کوئی اپنا ہستی موجود ہے، اور ہماری ہر سٹیجوں پر کوئی بھی سٹیج ہو، پروگرام ہو، محافل ہو، قاری افضال انجم صاحب بیٹھے ہیں، یہ انٹرنیشنل معاشرہ وزٹ کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ہماری محافل و مجالس ہوں وہاں ماں کا کلام تو پڑھا جاتا ہے اور باپ کے کلام کی جسارت نہیں کرتے۔ اصل میں باپ کا روب بھی اتنا ہے نا، دبدبہ ہے، ہاں جی، اس کا ایک خوف ہے کہ کہیں باپ کا کلام پڑھیں باپ سامنے نہ آ جائے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کی شان پر، آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون ہے جس کو معلوم ہے کہ اس پر اللہ راضی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا، دنیا میں کس کو خبر کہ رب اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اور میں جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ، جس پر اس کا باپ راضی ہے اس پر اس کا رب بھی راضی ہے، کیا بات ہے، اور جس پر باپ ناراض ہے اس پر خدا بھی ناراض ہے۔ 100%۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ اس دور میں جہاں ہم ماں کی شان بیان کرتے ہیں وہاں باپ کی شان بھی بیان کریں۔ گاڑی کے پیچھے جہاں ہم لکھتے ہیں یہ سب میری ماں کی دعا ہے، وہاں لکھنا چاہیے یہ سب میرے ماں اور باپ کی دعا کا صلہ ہے۔ باپ کو بھی ایڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے برکت پیدا ہوگی۔ بالکل ایسے ہی، اب ہم نے یہی سنا ہے۔ دونوں کو ایکول رکھا ہے نا، مثلا اگر وقت ہے تو میں 2 منٹ جی جی ضرور ضرور۔ پر ایک بہت مشہور و معروف نام ہے جو زیارت کربلا سے مشرف ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں، جناب ابراہیم مجاب۔ انہیں ایک ابراہیم مجاب اکبر ہیں، ایک ابراہیم مجاب اصغر ہیں، یہ بھی 2 بھائی ہیں، سگے بھائی۔ اب انہیں مجاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں جب یہ سلام کرتے تھے تو امام مظلوم کربلا ان کے سلام کا جواب دیتے تھے، اور وہ جواب جتنے حاضرین حرم ہوتے تھے وہ سب سنا کرتے تھے، تو یہ مجابی مشہور ہو گئے۔ لیکن انہیں یہ منزلت ملی کیسے؟ اب صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ ہر شب جمعہ کربلا جایا کرتے تھے، سواری ایک تھی، لاغر و خستہ تھی، تو ایک شب جمعہ یہ اپنے والد کو بٹھا کے لے کے جاتے تھے، ایک شب جمعہ یہ اپنی مادر کو بٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرتا گیا کہ ایک روز جب یہ اپنے والد کو بٹھا کے لے جانے لگے تو ماں نے کہا میرے لال میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں۔ تو اس نے جناب ابراہیم نے کہا ماں پچھلے ہفتے آپ گئی تھیں،
اس دفعہ بابا کی باری ہے، اگر میں انہیں نہیں لے کے جاتا تو ان کی بھی حق تلفی ہوتی ہے، آپ اگلی جمعرات کو چلے جائیے گا۔ انہوں نے کہا کیا پتا میں اگلی جمعرات زندہ ہی نہ رہوں۔ اب انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ اماں کی یہ خواہش ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اگلی جمعرات میں زندہ نہ رہوں۔ بات تو ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب اب ایکویلٹی دیکھنی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات کتابوں میں صرف پڑھنے کے لیے لکھے نہیں جاتے، ہمارے لیے ایک بڑا پیغام ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ سواری پہ اپنے بابا کو بٹھایا اور اپنی والدہ کو اپنی پشت پہ سوار کروایا۔ ابھی رستہ طے کر ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہوئی اور زمین میں اتنا پانی ہوا کہ ان کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگ گئے۔ خیر کرب و بلا تک کا سفر تھا، بغیر رکے بغیر توقف کیے وقفہ کیے آپ کربلا تک پہنچے۔ ابھی سرحد کربلا پہ تھے تو سوچا کہ اس حالت میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر تھوڑی دیر بعد سوچا کہ میں چلا ہی جاتا ہوں، جس مقصد کے لیے آیا ہوں، جس منزل تک آیا ہوں اس تک جانا ضروری۔ جب یہ اپنے والدین دونوں کو اٹھا کر، اپنی والدہ کو اپنی پشت پر اٹھا کر اور اپنے والد کا دامن پکڑ کے ساتھ لے کر پہنچے ہیں اور انہوں نے سلام کیا ہے، تو امام مظلوم کربلا نے ان کے سلام کا انہیں جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو پھر آپ کو پروردگار کے پسندیدہ لوگ بھی جواب سلام دیتے ہیں، اور جب ان کا جواب سلام مل جاتا ہے تو وہ اس بات پر سند ہے کہ پروردگار عالم آپ سے راضی۔ کیا بات ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات ہمارے سامنے۔ آپ جب فتح مکہ کر چکے، مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پر صحابہ کرام کے جمع غفیر، عشاء کی نماز کا وقت ہے، مسجد نبی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے نیت باندھ لی، پھر اچانک سے آپ کا چہرہ انور پیچھے کی طرف مڑا اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو خوشی کا مقام ہے، ہر طرف اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے اور آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ فرمایا کاش آج میری اماں زندہ ہوتی، کاش آج میری ماں موجود ہوتی اور میرے حجرے سے میری ماں سر نکال کے کہتی یا محمد، او محمد، میرے بیٹے محمد۔ فرمایا کہ میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں تمہیں جماعت کراتا ہوا، نماز پڑھاتا ہوا نماز چھوڑ دیتا اور اپنی اماں کی بات سن لیتا۔ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور وہ دیکھتی کہ اس کا وہ یتیم بیٹا جو مکے کی گلیوں میں جسے پتھر مارے گئے، جس کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آج اللہ نے اس کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ وہ لوگ جو اذیت دیتے تھے آج ان لوگوں کو کتنا اسی کے بیٹے کے سامنے اتباع کرنے والا بنایا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ تشریف لاتے، 3 دن تک، 3 راتیں 3 دن تک اپنی والدہ کی قبر انور پر بیٹھے رہتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں آپ سرکار اپنے گھٹنوں کو اٹھا لیتے اور اپنا سر ان میں رکھ کر روتے تھے، اپنی اماں کی قبر پر بیٹھے رہتے۔ اور میں تمہیں یہاں پر میری ماں کی قبر نظر آتی ہے، میں تو اپنی ماں سے ملاقات کر رہا ہوں۔ ماں کا یہ مقام ہے، ماں کا ہو باپ کا ہو، ان کے بغیر انسانی زندگی ادھوری ہے، کہ بغیر انسانی زندگی ادھوری ہے۔ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹینیو رکھیں، لیکن وقت ہوا ہے کہ ہم جاوید بھائی سے ریکویسٹ کریں کہ جاوید بھائی موقع کی مناسبت سے آپ ہی ہمیں کچھ سنا دیں۔ بسم اللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم وہاں سے بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے۔ تو آج بہت ہی خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ، بہت بڑے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انٹروڈیوس کرائیں گے بریک کے بعد۔ اس سے پہلے جاوید بھائی کا کلام، اسٹے ٹیون جی۔ اسی بوخا مول نہ چھڈاں گے جد تیک نظارہ نہیں ہونا،
اسی بوہا مول نہ چھڈاں گے جد تک نظارہ نہیں ہونا بس ایک دروازہ مل بیٹھے بس ایک دروازہ مل بیٹھے نت غور پسارا نہیں ہونا نت غور پسارا نہیں ہونا تیو جال ساڈی ایمان ساڈا دو جگ وچ مان تراڑ ساڈا دو جگ وچ مان تراڑ ساڈا اسی کول او دے بن ولیاں تے اسی کول او دے بن ولیاں تے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا اسی کول او دے بن نبیاں تے ولیاں دا گزارا نہیں ہونا۔ اور قاسم بھائی انتہائی خوبصورت شعر ہے کہ اساں من لیا کہ بخشش دا دروازہ مول نہ کھلے گا اساں من لیا کہ بخشش دا دروازہ مول نہ کھلے گا او چن توڑن والی انگلی دا چل توڑن والی انگلی دا جد تک اشارہ نہیں ہونا چلے توڑن والی انگلی دا جد تک اشارہ نہیں ہونا تے مت پرے کو عقل دیو لیو او دے علم او دی بشریت نو او دے او دی بشریت نو وچ حشر دے جس دی بخشش وچ حشر دے جس دی بخشش کوئی اور سہارا نہیں ہونا بچ حشر دے جس دی بخشش کوئی اور سہارا نہیں ہونا۔
اور اس کلام کا آخری شعر ہے کہ زہد تقبا لا حاصل ایمان تک پانا ہے مشکل پاڑا ہے مشکل سب کچھ ہے عشق محمد دا سب کچھ ہے عشق محمد دا او جس باج نہ تارا نہیں گھوڑا ایسی بوغا مول نہ چھڑا گے جد تیک نظارہ نہیں گھوڑا بس ایک دروازہ مل بیٹھے نت گھور پسارا نہیں گھوڑا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان
تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک مانے گا ان کی بات، خدا حشر میں نصیب مانے گا ان کی بات، خدا حشر میں نصیب، بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک۔ سبحان اللہ۔ بہت خوب، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دور حاضر کے معاملات کے اندر ایٹ ٹائمز ہم نے دیکھا ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنی مالی امداد کی وجہ سے جو نہیں کر پاتی ہے والدین کے ساتھ، اور تعلقات خراب کر بیٹھتی ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اخلاقی سطح پر وہ بہتری کرنا چاہتی ہو یا بہتر تعلقات بھی ہوں، لیکن اکنامکس جو ہے، جو آپ کا اکنامک اسپیکٹ ہے، وہ اوور پاور کر جاتا ہے، اوور شیڈو کر جاتا ہے۔ اس اعتبار سے پھر چیزوں کو کس طرح سے ہینڈل کریں، بیکاز وہ کرنا تو چاہتی ہے اولاد، لیکن اب پیسوں کی صورت میں مڈل کلاس کے اندر ہم نے ایٹ ٹائمز اکثر دیکھا ہے یہی والے معاملات سامنے آ رہے ہوتے ہیں، جا کے کہ وہ پیسوں شادی ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی، اس سے پہلے کے ہوتے ہیں، نوکری لگ جاتی ہے کہ اب تم خود کرو یا گھر پہ دو، اس طرح کے اسپیکٹس ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر اولاد تھوڑی سی توجہ کرے کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے والدین چاہے خود بھوکے رہتے تھے لیکن اولاد کو بھوکا نہیں رکھتے بالکل۔ تھے، خود ان کے جسم پر ایک ایک سوٹ جو ہے سال سال بھر رہتا تھا، لیکن اپنے بچوں کے ہر تہوار پہ کپڑے بھی بناتے تھے، اپنا پیٹ کاٹ کے انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے۔ اگر آج کی اولاد بھی تھوڑا سا یہ سمجھ لے، اس چیز کی طرف تھوڑا سا غور کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی بھی تنگی نہیں آنے دیتا۔ رزق کی کشادگی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائے، بہتر ہو جائے، بے روزگار ہوں، روزگار بڑھ جائے، آسان طریقہ ہے کہ اگر مال ہے تو مال سے ماں باپ کی خدمت کرو، ٹھیک ہے، اگر مال نہیں ہے تو ماں باپ آپ کے مال کے بھوکے نہیں ہوتے۔ اسماعیل قاسم ماں باپ جو ہے وہ آپ کی مسکراہٹ کے پیاسے ہوتے ہیں، کیا بات، آپ کی محبت کے پیاسے ہوتے ہیں۔ آج المیہ یہ ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ اکیلے ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اولاد صرف ان کو وقت نہیں دے پاتی۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سنیے، فرمایا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کے ساتھ جا کے اس انداز میں باتیں کرو جیسے دوستوں سے بات کرتے ہو، کیا بات ہے، اور ایسی باتیں ان کو سناؤ کہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئے۔ فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ تمہاری کسی بات پر مسکرائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ آج ہمارے پاس مسکراہٹ دینے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا، ہم ان کے پاس اکیلے تنہائی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ کئی روز تک باپ راستہ دیکھتا ہے، ماں راستہ دیکھتی ہے، بیٹا دروازے میں داخل ہوا، اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں بالائی منزل تھی سیڑھیوں کے ذریعے سے اوپر چلا گیا، ماں کو سلام کرنا گوارا نہیں، باپ کو سلام کرنا گوارا، کہیں کوئی چیز مانگ نہ لیں۔ ماں باپ اولاد سے دنیا کی چیزوں کی غرض نہیں رکھتے ہیں، پیار کے دو بول کی غرض رکھتے ہیں۔
آپ صرف ان کو پیار کے 2 بول دے دیں، یہ دنیا معافی ہا کے خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا بات ہے، جی بشرا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے، اکانومی کا مسئلہ تو میرے خیال سے 1400 سال پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ یہ مسئلے مسائل تو ایسے ہیں جو یہ تو ختم ہو ہی چلتا نہیں رہے سکتے، گا یہ تو نا۔ چلتا رہے گا، شادیاں بھی چلتی رہیں گی، شادیاں سنورتی رہیں گی، اور جن کی نہیں ان کی بھی نہیں ہوتی رہیں گی، اور ماں باپ کا جو ایک تعلق ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا۔ اگر پیسوں کو آپ رکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کے ماں باپ حیات ہیں اور اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا کہ اب آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اب آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے، اور آپ یہ کہیں کہ آپ کی شادی ہوگی، تو میرے خیال سے اس سے زیادہ بدنصیب اولاد کوئی نہیں ہو سکتی جو اپنے ماں باپ کے لیے ذرا سا پیسے نہ نکال سکے۔ یہ میں نہیں آج کا مانتی، ایک میں نہیں، میرے سامنے تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ایک اور المیہ بھی ہے کہ ایک اکیلا باپ ہوتا ہے اور اکیلی ماں ہوتی ہے، 8-10 بچوں کی وہ پرورش کرتے ہیں، تب تو نہیں ماں ہر باپ کہتے بچے کے حقوق ادا کرتے ہیں، ہر بچے پر برابر کی توجہ رکھتے ہیں، اس کو اسکول ایجوکیشن، کالج ایجوکیشن، دودھ، یونیورسٹی ایجوکیشن، کھانا پینا، ہر اعتبار سے ان کی خوشی کا، ان کی ہر ترقی کا وہ لحاظ رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس سے ہمارے آج کے معاشرے میں سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ پاکستان جیسے اسلامی ریاست کے اندر بھی اولڈ ہوم بننا شروع ہو گئے، نہیں وہ تو زیادتی ہے، بہت زیادتی ہے بھائی، جہاں پر ماں باپ کو جا کر اولاد چھوڑ دیتی ہے۔ خوشی کے ساتھ چھوڑ آتی قیامت کی ہے، نشانی، نہیں ان کے کھانسنے سے ہمیں پریشانی آتی ہے۔ قیامت کی ان نشانی کی زندگیوں کے اندر گھروں کو بیچ بوچ کے بٹوارے کرا دیتے ہیں، بعد میں بیچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ نہیں، تو وہ وہی ہے نا، اسی لیے تو اسلام نے کہا ہے نا، اسلام نے اس لیے تو کہا ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپنی جائیدادوں کو تقسیم نہ کرو۔ یہ وہی والا اس دن وراثت والا جو آپ کا جی، معاملہ ہم نے ڈسکس جو ہم کیا۔ نے کل ڈسکس کیا ہے وراثت کے اوپر، کہ وراثت اللہ نے تقسیم کی ہے، وراثت بنتی مرنے کے بعد ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جو ماں باپ زندگی میں اپنی جائیدادیں اپنی اولادوں کے مابین تقسیم کر دیتی ہیں، بعد میں وہی پچھتاتی ہیں۔ بالکل ایسے علامہ صاحب، آپ بھی جانے سے پہلے دو لفظوں میں بات کروں گا کہ یہ جو دنیا ہے یہ مکافات عمل ہے۔ کیا بات ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ آپ کے بڑھاپے میں حسن سلوک روا کرے، تو آپ جیسا سلوک اپنے ساتھ پسند کرتے ہیں پھر ویسا ہی سلوک اپنے والدین کے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے، جو آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے ویسا ہی سلوک آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی۔ ظاہر ہے، اگر آپ ان کے فرما بردار رہیں گے تو اولاد آپ کی فرما بردار رہے گی، اور اگر آپ ان کے سامنے منہ زور ہو جائیں گے، کیونکہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، آئے دن سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ بیٹے نے ماں پہ ہاتھ اٹھا لیا، بیٹے نے باپ کا دست و گریباں کر لیا۔ دیکھیں یہ معاشرہ جو تنزلی کی طرف جا رہا ہے، ماں باپ کا دین آپ نہ اس دنیا میں دے سکتے ہیں نہ آخرت میں دے سکتے ہیں۔ کتابوں میں یہاں تک آیا کہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور آپ کو مشکل ہے اور مشکل حل نہیں ہو رہی، آپ ان کی قبر پہ جائیں، ان کے لیے فاتحہ پڑھیں اور ان سے قبر پہ کھڑے ہو کر کہیں کہ آپ قبر سے ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ پروردگار ہمارے حق میں آسانی کرے۔ کیا بات ہے، تو یہاں تک آیا ہے کہ ان کی قبر کی دعا بھی تمہارے لیے آسانی کا باعث بن جاتی ہے، بجائے یہ کہ وہ تمہارے سامنے حیات ہو۔ اس کا مطلب وہ زمین کے نیچے بھی تمہارے لیے رحم دلی رکھتے ہیں۔ تو اگر تم اللہ سے قربت چاہتے ہو، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو اور اپنے بچوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنانا چاہتے ہو، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک رکھو جو حسن سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے۔ کیا جانا چاہیے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایٹ ٹائمز جا کے ہمیں چیزیں ہوتی ہیں ریئلائز نہیں ہو رہی ہوتی۔ آپ کو والدین جو ہیں یا ماؤں کی بات جب کرتے ہیں تو جا کے آپ کو رات کو سوتے جاگتے رات 12 بجے 2 بجے 4 بجے کسی ٹائم آپ کو بھوک لگ جائے، آنکھ کھل جائے، آپ دل کرے کہ یار اس چیز کا یہ ناشتہ چاہیے، اس اعتبار سے چاہیے، تو وہ اٹھتی ہیں جا کے بنا کے دیتی ہیں، جب تک ان میں جان ہوتی ہے۔ بعد میں تو پھر گوڈے گٹے رہ جائیں، اللہ معاف کرے، وہ ایج بڑی ہو جائے یہ تو پھر تو آپ اپنی ماں بنا کے دیتی ہے، بچوں کی ماں بنا کے نہیں دیتی۔ یہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب بچوں کی ماں آ جاتی وہ ہے اپنے تو ہم بچوں کو بنا بچوں کے کی دے گی ماں نا، کو اپنی ماں پہ فوقیت دینے لگ جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اور بنا وہاں کے پہ دے گی، معاملات گھروں میں وہ بہت اپنے زیادہ بچوں کو بنا خراب کے ہو دے جاتے گی۔ ہیں۔ اور سملرلی بالکل سی بات ہے، 100%۔ اور جب آپ کے باپ کی بات کی جاتی ہے تو باپ نے تو آپ کو سارا وہ ایک ہیپی ہنٹنگ گراؤنڈ جو لانچنگ پیڈ ہے وہ انہیں سے ملتا ہے، گھر دینا آپ کو۔
تو آئی تھنک نعمت ہے، اور اس کو اگر آپ کو ڈس ایگریمنٹس ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے بھی دیر آر آلویز لمیٹیشنز، جو کہ ساری ڈسکشن سے پتہ چلتا ہے. ابھی جو علامہ صاحب نے کہا کہ اب ہاتھ اٹھا لو، اللہ معاف کرو، گھر نکال دو، اولڈ ہومس میں لے جاؤ، گھروں کو بکوا دو، تو پھر تو میرا خیال ہے آپ نے دروازہ ہی بند کر دیا. دروازہ کھلا رکھے. قیامت کی نشانی ہے نا یہ، تو یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے کہ آپ اندھے کھو کے بہرے ہو گئے، جنہوں نے آپ کو پالا آپ نے انہی کے ساتھ یہ سلوک کیا. لمٹس رکھیں. تو یہ کیا ہے؟ لمٹس، دیر آر آلویز لمٹس، اور آپ ان لمٹس کو کراس نہیں کر سکتے. ڈس ایگریمنٹ، یس یو ہیو اے رائٹ ٹو ڈو دیٹ، بٹ نو دیٹ اسلام نے بھی طریقہ کار بتایا ہوا ہے. دس از اے بیٹل دیٹ یو کین نیور ون. یہ آپ ان سے لڑ کے بھی ہار جائیں گے، جیت کے، یہ وہ والی جنگ ہے، جیت کے بھی ہاریں گے، ہار کے بھی ہاریں گے. تو اس میں جیت ہے ہی نہیں. جاوید بھائی آپ کیا جائیں گے؟ بریک پہ جانا ہے ہم نے، بریک سے واپس آئیں گے، اور پھر جو آپ کو اپنے خاص مہمان کا کہا تھا، وہ خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے انٹروڈیوس کروائیں گے، ان سے کچھ سنیں گے بھی. لیکن اس سے پہلے جاوید بھائی اگر آپ ہمیں کچھ سنا سکیے، اس کے بعد ول ٹیک another break. Stay tuned. میں اور بشرا خان آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان المبارک کے بہترین طریقے سے یہ یو کے میں جا کے ناظرین وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ رونق سجا کر کلام پیش کریں گے سیز آرٹس کی جانب سے. بیسٹ آف لک، اور ہماری دعا ہے کہ آپ وہاں پر بھی نام روشن کریں بہترین طریقے سے، جس طرح آپ نے آج یہاں پر رونق سجائی ہے، وہاں پر بھی اسی طرح رونق سجائیں. اسماعیل، سیلیبریٹی سیکشن کی جانب میں جا رہی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ آپ ذرا ضرور دیکھیے گا اور ضرور سنیے گا کہ جو میں بتانے لگی ہوں اپنے فیوریٹ مہمانوں کے حوالے سے. جب سیلیبریٹی سیکشن آ جاتا ہے ناظرین تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نیا روز مہمان ہوتا ہے، سرپرائز ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. تو ناظرین آج بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسی مہمان موجود ہیں میرے دل کے بہت قریب ہے، بہت فیوریٹ ہے. ہم پہلے ایک محترمہ کی بات کریں گے، خوبصورت ترین، جن کی سیرت بہت خوبصورت ہے، جن کا اخلاق بہت بہترین ہے، اور جو خود بھی بہت پیاری ہے. 1990s میں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا، اور بہت ہی بھرپور انداز سے پورے لالی ووڈ میں، پورے پاکستان میں انہوں نے اپنے نام سے لوہا منوایا. اور کیا ہی ان کا کریئر ہے، ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس زمانے میں اپنا لوہا منوایا، اور 4 نگار ایوارڈز مل چکے ہیں انہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 2022 میں انہیں ریڈیو پاکستان کی جانب سے سپر اسٹار ایوارڈ ملا، پرائڈ آف پرفارمنس ملا. اتنے ایوارڈ سمیٹ چکی ہے. میرٹ بیسڈ، یہ بھی ہم بات کریں گے، میرٹ بیسڈ، اور پلے بیک سنگر ہیں، اور خوبصورت طریقے سے جو ہے نا اپنا جادو چلاتی ہیں، اور کلام کیا پیش کرتی ہیں یہ آج ہم ان سے فرمائش بھی کریں گے. نیشنل انٹرنیشنل سٹیج پر شی از امیزنگ، شی از ڈوئنگ امیزنگ. باقی باتیں ان سے خود جان لیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میں بات کر رہی ہوں مس سائرہ نسیم کی. السلام علیکم، رمضان مبارک. رمضان بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں ایک جواب دیتی ہوں پھر آپ کا. نہیں میں تو صرف شکریہ ادا کیا، آپ جواب نہیں دیں گے. آپ مجھے بلا لیتے ہیں ایسے موقع پہ، اور خاص طور پہ رمضان میں وہ زیادہ ذرا خوشی ہوتی ہے. ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں پروگرام یہ وہ، مگر رمضان کے مہینے میں جب کرتے ہیں تو وہ زیادہ دل کے قریب، اور بہت خوشی ہوتی ہے اس کی. بہت بہت شکریہ. اسماعیل بھی ہے، وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہے آپ کے ساتھ. نہیں. ہاں جی. اور اسماعیل آپ کو پتہ ہے جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں، مجھے نہیں پتا آپ نے پوڈ کاسٹ کیا ان کے ساتھ نہیں کیا، لیکن آپ نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ضرور کرنا ہے. میں ایکسائٹیڈ بہت ہوں. جی جی، بہت زیادہ کنورسیشن ہونے لگی ہے، اور بہت زیادہ بات چیت ہونے لگی ہے، اور ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سینئر ہیں، ہماری فیلڈ ہے، اور لیکن خاص نظر رکھتے ہیں پاکستان کے اوپر اور بین الاقوامی خبروں کے اوپر بھی. سینئر اینالسٹ، سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ گوہر بٹ صاحب موجود ہیں. بٹ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. گڈ ٹو ہیو یو اوور ہیئر. بڑا اچھا لگا آپ آئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے دعوت دی. ہم تو پہلے دن سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا ٹائم نکال لیں اور آپ کو بلا لیں. کیسا جا رہا ہے رمضان؟ ماشاء اللہ شکر اللہ کا بالکل ٹھیک. ایسے جا رہا ہے. مصروفیت تھوڑی چینج ہوتی ہے، تبدیلی چینج ظاہر ہے، اس میں ٹائمنگ چینج ہوتی ہے سارے پاکستان کی، بلکہ پورے اسلامی ورلڈ کی چینج ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ کی بھی چینج ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ رمضان جو ہے، اس رمضان میں دعا کرنی چاہیے کہ جو مڈل ایسٹ میں صورتحال جا رہی ہے، اللہ پاک بڑی جنگ سے بچائے. ویسے جنگ شروع ہو گئی ہے، لیکن جس بڑی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں اس جنگ سے بچائے اور چیزیں بہتری کی طرف. اسی ٹاپک کے اوپر میں آپ کے ساتھ آؤں گا اور کانورسیشن لازمی کریں گے. بشرا، اس سے پہلے سائرہ جی سے جاننے کے جی آپ کے رمضان کے اوورال روٹین میں کیسے تبدیلی آتی ہے جو آپ کام کر رہی ہوتی ہے، مصروفیت ہوتی ہے؟ رمضان میں یہی روزے رکھنے، عبادت کرنی جتنا ہو سکے، کیونکہ عبادت تو ہر ٹائم کرنی چاہیے، مگر اس مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ظاہر شوبز میں ہیں، کام کرنا ہوتا ہے، ادھر جانا ہوتا ہے، چھوٹ جاتی ہے، مگر نہیں چھوٹنی چاہیے. اس مہینے میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ جتنی ہو سکے عبادت کریں اور روزے رکھیں، اور روزے رکھوائیں کھلوائیں، سارا یہ کرنا چاہیے، ہر چیز کرنی چاہیے. اور جو اس قابل نہیں ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی انہوں نے بات کی ہے کہ جو اب یہ ہو رہا ہے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے سب مسلمان بہن بھائیوں کو. اور میں تو یہی دعا کروں گی، سب کو کہوں گی یہی دعا کریں، کیونکہ مسلمان بہن بھائی
اللہ تعالیٰ آسانی کرے, چپے چپے کونے کونے کریں. ہاں بالکل بہترین بات کی آپ اور نے. آپ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آپ ایوارڈ کی بات کر رہی تھی, نگار ایوارڈ نے میرے 3 نیشنل ایوارڈ ہیٹرک کی تھی میں نے فلم. ماشاء اللہ. اب مجھے تمغہ امتیاز ملا ہے 2000 میرے خیال 22 میں ہی, جی اور 2026 کو مجھے ستارہ امتیاز مل رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ستارہ امتیاز, تمغہ امتیاز, نگار ایوارڈز, 3 نیشنل کنزیکٹیو ایوارڈ ماشاء اللہ. ایول آئیز آف, اسی طرح آپ ترقیاں کرتی رہے, ہمارا نام روشن کرتی رہے. بٹ صاحب آپ سن تو رہے ہیں کہ کتنے ایوارڈز مل گئے ہیں ایک خاتون کو جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں. یہ میری یہ سفارشی ایوارڈ نہیں ہے, سب کو پتا ہے, سب دیکھنے والے اسی طرح فارغ کہ بچپن سے میں شروع بیبی نسیم کے نام سے شروع ہوئی ہوں, اب جا کے یہ ایوارڈ مل رہے ہیں. آج کل تو ایسے ایوارڈ ملتا ہے, پرائڈ آف پرفارمنس بھی سارے بالکل ایسے ہم نے بڑی ڈسکشن پہلے بھی محنت کی کے ساتھ ہوئے ہیں, یہ ملے ہیں. صاحب ویسے یہ معاملہ ہے, یہ ہمارے پاس مشر لقمان صاحب بھی آئے ہوئے تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے وہ تو ہم بانٹتے ہیں جا کے چہرے دیکھ کے شاید, اور لیکن اس اعتبار سے اچھا یہ جو ایوارڈز ہیں نا, سوائے میرا خیال ہے اکیڈمی ایوارڈ کے, جو کہ ظاہر ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری میں ہوتا ہے, اس کے علاوہ جتنے بھی ایوارڈز ہیں وہ سارے کے سارے, چاہے انڈیا میں بھی ہیں نا, وہ سارے کے سارے متنازع ہیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے یعنی شاید میرا خیال ہے کہ ہماری جنریشن میں جو سب سے بڑا اداکار ہے وہ عامر خان ہے. تو عامر خان نے یہ کبھی ایوارڈ نہیں لی, بائیک آؤٹ کر دیا تھا, اور وہ کہتے ہیں یار یہ بالکل آپ بندر بانٹ کرتے ہیں, اور اس طرح کے ایوارڈ مجھے نہیں چاہیے. سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے نا وہ کسی بھی فنکار کا, کسی بھی گلوکار کا, وہ ہوتا ہے پبلک کی طرف سے ملتا ہے. بالکل ٹھیک بات کیا کہتے ہیں وہ پبلک کا ایوارڈ ہے, ہمارے جو فینس ہیں وہی ہمارا ایوارڈ ہے, مگر یہ بھی محنت کا صلہ تو ملتا ہے. دو ایسپیکٹ ہیں, میں بتا 2 ایسپیکٹ ہیں. ایک تو ہے ہمارے پاس آرٹسٹ سائرہ جی جیسے جو کہ 90s سے شروع ہیں, تو 2-3 دہائیاں گزار کے اب اکنالجمنٹ مل رہی ہے, اور یہ پتہ چلتا ہے کہ میرٹ بیسڈ ایوارڈ ہے. یہ لوگ ہیں, یہ فنکار ہیں جنہوں نے بچپن میں آغاز کیا, جس ٹائم کوئی ایکسپوئر بھی نہیں تھا, کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے, کوئی پروموشن نہیں ہے, میں ہم نکلیں گھر سے پتہ نہیں کس اعتبار سے وہ کہانی تو ہم سنیں. ایک تو یہ ایوارڈ ہے, تو یہ تو سر آنکھوں پہ, اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, ہمارے سامنے مہمان بن کے بیٹھی. لیکن آپ نے بڑا ماڈسٹی سے جن لوگوں کو چھوڑ دیا, جن کو ابھی بانٹے گئے ہیں ایوارڈ, دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ میں کسی کو بھی ملنے والے ایوارڈ کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ایوارڈ دیے ہیں ان کا جو معیار تھا اس کے مطابق انہوں نے ایوارڈ دے دیے, جن کے پاس یہ اختیار, ٹھیک ہے نا. میرے پاس اگر یہ اختیار ہو کہ میں نے کس کو ایوارڈ دینا ہے, فرض کریں گلوکاری کے حوالے سے بات کریں گے, تو میں پھر اس میں دیکھوں گا جو میرا معیار ہوگا اس حساب سے. خاتون کی اگر کیٹیگری ہے تو اس میں کیا ہے, اس میں اگر میل ہے تو وہ اس کی کیٹیگری میں کیا ہے. مطلب میں نے تو محمد رفیع اللہ کبھی چنگا لگا ہی کوئی نہیں, نہ لتا منگیشکر تو زیادہ چنگا لگا کبھی کوئی, تو میرے تو سارے ایوارڈ ادھر ہی چلے جائیں گے پھر. لیکن یہ میرا معیار ہے نا. لیکن جو دنیا کا معیار ہے وہ ظاہر ہے, اب یہ تو نہیں کہ لتا اور رفیع کے علاوہ دنیا میں گلوکار کوئی نہیں ہوا, ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. ملکہ ترنم نور جہاں ہے, نہیں سر, رونا لیلا, یہ میرے ساتھ جو بیٹھی ہیں, میں ان کے گانے سنتا فریدہ خانم جی ہیں, نصرت فتح علی خان صاحب ہیں, ہمارے جو قوال ہیں سارے اتنے اچھے. جو ایوارڈ ہے نا یہ ایکچولی جو دے رہا ہوتا ہے نا, اس کا معیار ہوتا ہے کہ اس کا کیا معیار. اب جو پسندگی بتا رہے ہیں, یہ جو اب ایوارڈ ملے ہیں, یہ جنہوں نے بانٹے ہیں یہ ان کا معیار ہے. بانٹے اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو پہلے ملتے رہے ہیں جنہوں نے وہ دیے تھے وہ ان کا معیار. تو یہ دونوں میں بڑا فرق ہے, بہت بڑا. جیسے آپ نے ان کی تعریف کی کہ ان کو ملا, انہوں نے محنت سے لیا, تو جنہوں نے محنت کو دیکھا اور جنہوں نے ان کی لگن کو دیکھا, جنہوں نے کی کلا کو دیکھا, وہ ان کا معیار, اور جنہوں نے ہونا لے تو دیکھا انہوں کا وہ معیار ہے. وہی اتنی سی بات ہے. میں تو اس کی طرح نہیں, آپ نے ایوارڈس کے بارے میں بالکل بہترین بات کی ہے, لیکن مجھے شاید واقعہ تھوڑا سا یاد ہے یا نہیں بھی, تھوڑا میں بھی اس میں ریویژن کی ضرورت ہو. لیکن جب ان کو نہیں ملے تھے تو انہوں نے بائک آؤٹ کر دیا تھا, مسٹر عامر خان وغیرہ نے. ایک 20-25 سال پرانی بات ہے. نہیں انہوں نے اس لیے بائک آؤٹ نہیں کیا تھا, وہ ادروائز ہی بائک آؤٹ کر دیتے. جیسے مس صبا قمر نے یہاں پہ بائک آؤٹ کیا تھا جب ان کو لگا کہ مجھے اپ ٹو دا مارک وہ ویلیو نہیں ملی جو کہ میرے سے بعد والی آرٹسٹ کو ملی ہے. اسی طرح مس صبا قمر سے پہلے جتنے آرٹسٹ آئے تھے ان کو بھی ایسا فیل ہوا, اور آئی تھنک دس از ریلیٹیو اینڈ دس از ریزنیبل. اس طرح کا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا سوائے اکیڈمی ایوارڈ کے, ہاں جی, باقی سارے ایوارڈ جو ہے نا ان کے اوپر کوسچن آئے ہیں بالکل. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ اکیڈمی ایوارڈ ہے, چاہے وہ لالی ووڈ کے ایوارڈ ہیں, چاہے نگار ایوارڈ ہیں, چاہے RNN اپنا ایوارڈ کر لے, اب جو ایوارڈ دینے والے ہیں نا, الاٹ کرنے والے ہیں, وہ ان کا اپنے معیار ہے,
وہ اس کے مطابق چیزوں کو لے گور صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ریلیٹو چوائس ہوتی ہے, پھر آپ اس کرائٹیریا کو اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے اور اس کریکٹر یا پرسنالٹی نے اپنے کریکٹرسٹکس کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم حکومت کی بات کریں, حکومت نے میرٹ بیسڈ ایوارڈز جو دیے ہیں اس میں تو مثال نسیم ہیٹس آف یو, ماشاءاللہ ایک عورت ہوتے ہوئے جس طرح سے کرٹیسزم سوسائٹی میں ہوتی ہے, چیلنجز آتے بھی گائے ہیں you have done بہت amazing. سارے. ہاں you have done amazing, no doubt. اور میں اسی طرف آ رہی تھی, وہ تو اپنا ان کی ایک بجائے ایک جنرل اوپینین ان کی بالکل ٹھیک ہے, وہ تو آپ بھی خود بھی ایگری کریں گے. لیکن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر ابھی ادھر کی تو بات ہی نہ کریں, ابھی ہمیں نہیں چلیں, کوئی بات نہیں, ہم پاکستان کی بات کریں. لیکن میں سائڈہ پاکستان کی بات کرتے ہوئے میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا پیش کیا ہے اور اپنا اتنا کنٹریبیوشن دیا اسماعیل, کہ جب نیشنل سانگس کی بات کرتے ہیں یا کسی ایسے نیشنل ایونٹ کی بات کرتے ہیں جس میں کنٹریبیوشن دینا ہو, کوئی انسیڈنٹ خدا نہ خواستہ ہو جائے, گاڈ فاربیڈ, تو آپ اس کے لیے بھی پیش کرتی ہے, کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا ہے کہ بینگ اے پیٹریوٹ, پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, اپنی آواز کنٹریبیوٹ کرنی, تو کیسا فیل کرتی ہیں؟ اپنے پاکستان کے لیے تو جو گانا پڑتا ہے وہ تو ایک بڑا حب کے ساتھ اور بڑا کہتے ہیں کہ دل سے گاتے ہیں ہم. ظاہری بات ہے, پہلے تو پاک فوج کو سلام ہے میرا کہ ہم نے پاکستان کی اتنی حفاظت کر رہے ہیں, جو بات ہے. اس کے بعد اس سے پہلے تو اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اس کے بعد جو آرمی آتی ہے ہماری, انہوں نے بہت اس کا ہمارا ساتھ دیا ہوا ہے, ہماری عوام کو بچایا ہوا ہے, جو سیدھی سی بات ہے. کہاں بارڈر پہ جا کے کیا کیا لڑائیاں لڑتے ہیں. اور مگر جب میں سیاچین تک بھی گئی ہوں, سیاچین بھی وہاں بھی میں نے جا کے پرفارم کیا ہے. آپ جب پاک فوج کا تھا, ایک چل رہا تھا ایک دور مشرف صاحب کا, جی تب بہت سارے وہاں پہ ہم نے سب آرٹسٹوں نے وہاں پہ جا کے پرفارم کیا ہے. تو وہ جب اپنے پاکستان کے لیے جو نرگس بھی گئی تھی. نہیں جی سوری, نرگس ویسے ہی اپنے وہ کہہ رہی ہے, تمام آرٹسٹوں کا آپ نے ذکر کیا, میں کیا دیکھیں جی بات سنیں بٹ صاحب, آپ تو بڑی ڈیپلی باتیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں ابرار بھی تھے, اس میں مسرور انور صاحب بھی تھے, ریشم بھی تھی, بہت سارے آرٹسٹ تھے. یہ گئے تھے. نرگس فلم انڈسٹری سے ہے, میں بھی فلم انڈسٹری سے ہوں, مگر میں نے ترانے بھی گائے ہیں, میں نے نعتیں بھی پڑھی ہیں, سب کچھ ہے, ہم غزلیں بھی گائیں, فلموں کے گانے بھی. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نرگس وہاں جا کے پرفارم کرے گی. چلیں, ان کا ایک ظاہر وہ جرنلسٹ ہے تو انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے, نہیں انہوں نے ویسے مجھے پتا جہاں سے بات کر رہے ہیں, نہیں اٹس اوکے. ہم تو پیاری سی محفل سجائے بیٹھے ہیں اور رمضان کی میٹھی باتیں کریں گے. گوھر صاحب سیاست کو ذرا تھوڑا سائڈ پہ رکھنا آپ نے آج, اور ہم نے آپ سے میٹھی باتیں کرنی ہے. پلیز, یہ میں نے بلایا تھا سیاست میں نے وہی سیاست کو سائڈ پہ نہیں رکھنا. رمضان بھی گل کر رہے ہیں. اچھا نہیں گوھر صاحب, سیاست اپنے یہاں سے سائڈ پہ رکھنی ہے. وہ پیاری میٹھی سی سنگر ہے, خوبصورت سے کلام, کچھ بھی نہیں کہہ رہا, میں آپ سے نہیں رکھنی. آپ میرے پاس ہیں, پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل بتائیں. عمران خان رہا ہو رہا ہے کہ نہیں, چلے یہ بتائیں. نہیں میرا نہیں خیال عمران خان نہیں ہو رہا نا, میرا نہیں. ایویں گلاں ہی بڑیاں نے نا, ایویں ڈیل ہو رہی ہے, ہفتے میں ڈیل ہو رہی, 5 منٹ میں ڈیل ہو رہی. دیکھیے میری بات سنیں, یہ عمران خان کو رہا کرنا ہے عدالتوں نے, اور عدالتوں کے اندر اس کے کیسز ہیں. اس کو ابھی تک 4 کیسز میں سزا ہے, اور جس میں سے 2 سزائیں اس کی معطل ہیں, 2 میں وہ سزا یافتہ ہے, اور ابھی اس کی اپیلیں نہیں لگ رہی, تو لہٰذا ایک لمبا ٹائم ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن میں دوبارہ کچھ ہوگا, عمران خان کو عدالتوں نے رہا نہیں کرنا شاید, نہیں ایسا نہیں کرنا ہی عدالتوں نے رہا, ورنہ تو نہیں کرنا. نہیں عدالتوں کو بتایا جا رہا ہے, بات چیت ہونی, بات چیت آگے نکل گئی تو عدالتوں نے کیا کرنا. نہیں ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں, اب ایسا نہیں ہوگا. نہیں بات 27ویں ترمیم کے بعد بھی, 27ویں ترمیم سے پہلے بھی ایسا نہیں ہوگا. لیکن دیکھیے میری بات, دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں, ہمیں نا اس بات کی طرف ذرا پلیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم عدلیہ, اگر جو عدل نہیں کرتا وہ اس فورم کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا, ٹھیک ہے, تو جو عدلیہ ہے نا اس کو ہم نے خود ہی بے وقت کرنے کی کوشش شروع کی ہوئی ہے, اور یہ کوشش جو ہے یہ سب لوگ مل کے کر رہے ہیں. صرف مسلم لیگ نون کے طریقے انصاف نہیں کرے, باقی سارے صافی بھی شامل ہیں. تو جی اب جج نے جو پیچھوں آنا آرڈر کر دینا, یہ بات ہم روٹین میں کرتے ہیں. اچھا فرض کریں اگر ایسا ہی ہوتا ہے, فرض کرتے ہیں 1 منٹ کے لیے, میں نہیں مانتا ایسا ہوتا, لیکن فرض کرتے ہیں اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ نہیں ٹھیک نہیں, بالکل ٹھیک نہیں ہوتا نا. تو پھر ہمیں تنقید کرنی چاہیے, ہمیں عدلیہ کو, فیصلوں کو, عدالتوں کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قانون اور آئین کے مطابق چیز چلے, کیونکہ اسی میں آپ کو اور میرا فائدہ ہے. میڈم بالکل ہے, لیکن ہمارا ملک آئین اور قانون پہ نہیں چلتا تو عدلیہ کدھر آئے گی؟ اگین میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہا, تو اس کو
چلانے کے لیے اس آئین اور قانون کے مطابق لانے کے لیے سر امریکہ سے تو لوگ نہیں آئیں گے، 100% نہیں آئیں گے، نہ آسمان سے فرشتے اتریں گے، نہ کوئی پہاڑوں سے لوگ اتریں گے، نہ سمندر میں سے کوئی یاجوج موجود برآمد ہوں گے. یہ تو سارا کچھ ہم ہی نے کرنا ہے 25 کروڑ انسانوں نے مل کے. اور اگر ہم 25 کروڑ انسان جو ہیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس میں سے فوائد اپنے حاصل کرنا شروع کر دیں، وہ چلے روزہ ہوتا رہے گا، میں تو اپنا ٹھیک کرا. مثلا ایک فرض کرتے ہیں، ابھی پنجاب گورنمنٹ نے ایک جو مہم شروع کی کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور ساتھ والا جو بیٹھا ہے وہ بھی سیٹ بیلٹ باندھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سیٹ بیلٹ باندھنا تو ویسے ہی جو دو لوگ بیٹھے ان کی زندگی کو محفوظ بناتا ہے نا. اب جو نہیں باندھ رہا اس کو 2000 یا 3000 روپے جرمانہ رکھ دیا. سر اس کے اوپر تنقید شروع ہو گئی کہ اسی نہیں بننی، نہ بنو پھر، اچھا چلان کٹو پھر. اب کیا ہوتا ہے جب آپ نہیں باندھتے تو پہلے تو پولیس والے رو کے ان ترلا پا رہے تھے، میں کارڈ دکھا دینا، میں صحافی من جان دے، وہ جان دینا سی. ٹھیک ہے، اب جو کیمرہ لگا نا وہ نہیں کسی نے ویکھدا، انہوں مارو تو اللہ حضرت. ٹھیک ہے نا، اب وہ چلان کر دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. لوگوں نے اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ پہ تنقید شروع کر دی. میں سمجھتا ہوں ہمیں اس قانون کی پاسداری کرنی بڑا خوبصورت قانون ہے، 100% کرنی چاہیے. بالکل. اب ہم اس میں سے اپنے فائدے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اگین آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آئین اور قانون پر عمل نہیں ہو رہا میں اپنا تو بطور صحافی کے میرا یہ کام ہے. صحافی اسی لیے جو ہے وہ معاشرے کی آنکھ کہلاتا ہے کیونکہ اس آئین اور قانون کے مطابق چیزوں پہ نہ ہو رہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ قانون کی وائلیشن ہو گئی ہے. میں اپنا پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، اتنا سا کام. میں وہی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ہی کوشش کر رہا ہوں. میں اپنا ظاہر جی میں صرف آخری بات کر کے آپ کے اوپر آ رہا ہوں کہ بات بیچ میں رہ جائے گی. صرف میں اپنا سوال ریفریز کرتا ہوں، ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ڈیل ہوگی تو پھر ڈالتے ہیں تو سر کوئی ڈیل نہیں ہو رہی نا. تو بس اب دیکھیں ڈیل کی اگر ہم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ڈال. اب اگلی بات کریں. یہ جو عمران خان کے اوپر کیسز ہیں نا، یہ پرائیویٹ لوگوں نے نہیں کروائے ہوئے. اب ڈیل کیا ہے؟ NRO ہے، وہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو کیسز ہیں عمران خان کے اوپر یہ ریاستی قوانین کے تحت ہوئے ہیں اور ریاست نے مقدمات درج کروائے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے قطر نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے میاں صاحب پہ جو کیس ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. ایک بات مجھے بتائیے، ایک بات نہیں، ہر کیس کا الگ الگ معاملہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیے ایسا نہیں ہے. یہ کیسز ڈفرنٹ ہیں ان کیسز؟ جی بہت ڈفرنٹ، زمین آسمان کا فرق. میاں نواز شریف کے اوپر جو کیس بنا تھا، پناما کا ایک سکینڈل آیا اور پناما کا آپ 400 کچھ لوگ تھے جو 436 لوگ تھے شاید، جن کے نام تھے پاکستان کے اندر اور باہر ملا کے 436 لوگوں کے نام تھے. اس میں میاں نواز شریف کا نام ہی نہیں تھا. اچھا، اور یہ سنتے جائیے نا، پناما میں ان کا نام نہیں تھا. ٹھیک ہے، پناما میں ان کا نام نہیں تھا تو پھر اقامہ نکالا گیا. ٹھیک ہے، بلیک لا ڈکشنری ڈھونڈی کی، پتہ نہیں کتوں کاٹ کے لے آندی. ٹھیک ہے، اور اس کو لا کے تو پھر اس میں سے اقامہ میں میاں نواز شریف کو اس لیے نااہل کر دیا کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتا تھا پر اسے لی نہیں. یعنی پولیٹیکل وکٹمائز کیا گیا. یہ بالکل. اب اگلی بات سنیں، اب سن لینا پوری بات سن لیں. جس کیس میں انہیں سزا دی گئی انہیں اور مریم نواز کو، وہ فلیٹس جو ہیں وہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے نام نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کو سزا دے دی. اب سن لیں پلیز، رکو نا یار، گل پوری ہونے دو نا. وقت کا میں نے اپنی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھ نہیں یہ تو سمجھ آ گیا. میں بولے ہی نہیں سمجھ کتوں آ گیا. مطلب اس میں عدت میں نکاح کیس کے اندر میں اسی میں اس کے مدے مقابل عدت میں نکاح اس کیس کو نہ کنسیڈر کریں، عدت کو نکاح کو چھوڑ دیں، وہ بات ہو رہا ہے. میں جو جائیداد کی بات کر رہا ہوں نا، جائیداد کا کیس جائیداد کے ساتھ نہیں کیوں بھائی. یہ مجھے بتائیے، یہ جو میاں جو عمران خان کی بیوی کے نام 432 کنال اراضی آئی ہے، یہ ملک ریاض کے بیٹے نے کی ہے. ملک ریاض نے پپھی دا پتر ہے، کیوں دے دی اس نے؟ اس کے بدلے $190 بلین پاؤنڈ جو ہے وہ واپس کیا گیا بھائی. تو یہ کرپشن ہے. عمران خان کو میں نے سوال کیا کہ خان صاحب آپ نے ایک چور ڈاکو سے پیسے لے لیے، اس سے زمین لے لی، کیا جواب ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ چور ڈاکو تو اس کو بھی پیسے دیتے ہیں، شوکت خانہ کو مجھے کیا پتا چور ڈاکو ہے. عدت میں نکاح کے کیس کا بھی پوچھیں گے سر؟ عدت میں نکاح کا کیس ختم ہو چکا ہے. میں ویسے پوچھ رہا ہوں، ٹھیک تھا. میں کہہ رہا ہوں عدت میں نکاح کا کیس ختم ہو چکا ہے نا، ابھی وہ کیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ہاں ٹھیک، ہاں بالکل ٹھیک تھا. کیا عمران کیا عمران خان نے ایک 5 بچوں کی ماں کے ساتھ عشق لڑا کے بیاہ نہیں کیتا؟ نہیں اچھا غور صاحب میری بات سنیں، بتائیے نا مجھے. کیا اس نے دیکھیں عمر چیمہ کی سٹوری تھی، پوری تحریک انصاف آج تک عمر چیمہ کو برا بلا کہتی ہے، لیکن جس نے نکاح کرائے 2 بار نکاح کرائے اس نے آگے گواہی دی ہے. اچھا نہیں غور صاحب میری بات سنیں گے. اسماعیل سوری میں آپ کی بات کرنا چاہوں گی.
ہم مسٹر عمران خان کے جو کچھ پرسنل لائف ہے سب کی ہوتی ہے پرسنل, وہ جو کچھ 2 کیسز کی آپ نے ابھی بات کی وہ بہت زیادہ پرسنل ہے اور وی آر نو ون ٹو یو نو. نہیں میں نے ایک کیس کی بات کی, دوسری انہوں نے کی ہے. چلیں اس طرح کی یہ بہت نامناسب ایک ہو جائے گی کہ ہم عدت کی بات کریں یا ان کا فیئر تھا یا نہیں. نہ کریں عدت کی بات, بے شک نہ کریں. ساری زندگی آپ نے دی ہے میڈیا کو, سیٹسفائڈ رہے ہیں. ویسے آزاد لگتا ہے آپ کو میڈیا پاکستان کا؟ میڈیا دنیا میں کہیں پر بھی آزاد, کوئی کچھ کہیں آزاد نہیں ہوتا. جس کو آزاد کہتے ہیں نا وہ کتنے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مطلب وہ علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. آزاد جو ہوتا ہے نا وہ دنیا میں کہیں کچھ نہیں ہوتا. آپ کو کچھ اصول و ضوابط کے تحت ہی رہنا ہوتا ہے, چاہے وہ آپ نے خود طے کی ہوں چاہے وہ معاشرے نے طے کی ہوں, تو اس کے تحت ہی ہوتا ہے. باقی جس سے آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں, آزادی اظہار کی, وہ پاکستان میں تو کبھی بھی اس طرح سے نہیں رہی. اور لیکن آج کل بہت زیادہ ہے. پچھلے کچھ 4-5 سال سے جب سے یہ سوشل میڈیا بہت زیادہ رواج میں آیا ہے, تو اب جس کا جو دل چاہتا ہے جہاں سے دل چاہتا ہے بیٹھ کے جو مرضی کہہ دیتا ہے. اور یہ اب بہت زیادہ آزادی ہے. پیکا کے باوجود پیکا تو ایکٹ ہی نہیں ہو رہا. وہ تو ایک ایکٹ بنا, انہوں کہتے سانپ سونپ کے رہتا ہے نا صندوق دے وچ, وہ تو بوقت ضرورت نکالتے ہیں, جس پہ لگانا ہوتا ہے لگا دیتے ہیں, جس پہ لگنا چاہیے اس پہ لگتے ہی نہیں. ویسے ٹھیک ہے, سیٹسفائڈ ہونا چاہیے. پیکا دیکھیے, میں تو آزادی اظہار کے معاملے میں بہت زیادہ لبرل ذہن کا آدمی ہوں. مطلب بہت زیادہ مطلب میں تو یہ چاہتا ہوں, میرا تو یہ خیال ہے کہ کسی کے بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک آئین ہے اور مجھے اس آئین کی پاسداری کرنی ہے. اب آئین کا آرٹیکل 19 ہے جو مجھے کہتا ہے کہ میں نے یہ 4-5 چیزیں نہیں کرنی. مثلا میں نے گلوری آف اسلام کے حوالے سے محتاط گفتگو کرنی, میں نے اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی, مذہب کے خلاف نہیں ہو سکتی. اچھا, پھر مجھے وہ باؤنڈ کرتا ہے کہ میں نے افواج پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنی. مجھے وہ باؤنڈ کرتا ہے میں نے عدلیہ کے خلاف بات نہیں کرنی. مجھے وہ باؤنڈ کرتا ہے کہ میں نے جو دوست ممالک ہیں ان کے خلاف بات نہیں کرنی, قومی مفاد کے خلاف بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اب یہ 4-5 حدود ہیں جو آئین نے مقرر کر دی. اگر میں اس سے باہر جاؤں گا تو 2 معاملات ہیں. ایک تو آگے قانون ہے جو مجھے پکڑے گا, اور پیکا ایکٹ بائی دا وے اس کے بالکل عین مطابق بنا ہوا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اس بات باہر جاؤں گا تو پھر میں اپنے آپ کو ایک آئین کی پاسداری رکھنے والا انسان نہیں کہہ سکتا. یہ دونوں چیزوں میں پھنس جاتا ہوں. اسی کے اندر بالکل ٹھیک ہے آپ نے, اس کے اندر میں بھی پھنستا ہوں. جب وہ آئین ہی ہمارا کہتا ہے آرٹیکل 4 سے 19 سے پہلے کیا جاتا ہے رائٹ ٹو لائف بھی دیتا ہے, تو میرے ذہن کے اندر CCD آ جاتی ہے. رائٹ ٹو ڈگنیٹی کی بات کرتا ہے, پھر CCD آ جاتی ہے. پھر میرے اندر آرٹیکل, چونکہ اپنے افواج پاکستان کی بات کی تو آرٹیکل 243, 244, 245 آ جاتا ہے. وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ آئین کے پاس آئین کا آرٹیکل 245 ہے جس کے تحت افواج پاکستان نے جو ایکٹ کرنا ہوتا ہے, سیاست میں اس کا کوئی رول نہیں ہے, وہ تو حلف اٹھاتے ہیں, بالکل آئین میں لکھا ہوا. اور یہ جو ہماری اسٹرگل رہی ہے, کر تو جاتے ہیں. اب دیکھ میری بات سنیں نا, نہیں کر کے جاتے ہیں بھائی, میں کھل کے نام لے تو کیا ہے, میں بتا دیتا ہوں. نہیں نام لے لیتے نا, ایویں نہ ڈرو نا یار, ان گالا پوری کریے نا. میں بتا, کوئی مسئلہ نہیں, میں تو میں بتا دیتا ہوں سر. سکندر مرزا سے شروع ہو جائے. خیر اس کا تو یہ آئین کے اندر یہ آرٹیکل نہیں تھا, لیکن جنرل یوب پہ آ جائیں. ہم یہاں سے الٹا چاہتے ہیں, ہم شروع کرتے ہیں. نہیں سن لینا, جنرل یوب, ضیاء, اور ضیاء تو بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں, یعنی جب اس نے آئین توڑا اس وقت تو پاکستان کا یہ آئین موجود تھا نا سر. وہ 90 دنوں کے لیے آئے تھے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 90 دنوں کے لیے کنے کیا ہوں بابا, وہ 1 منٹ کے لیے نہیں آ سکتے. 90 دن تو بڑی بڑی گل ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بابا نہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کہہ رہا ہوں ایسے نہ کرے, ایسے نہ. وہ آئین توڑ کے, وہ آئین توڑ کے, وہ قانون توڑ کے, وہ قابض تھا, وہ غاصب تھا. بالکل ہاں, اس کی لگائی آج بھی بھگت رہے. یہ جڑی ہن جنگ ہو رہی نا, یہ جڑی ساڈے طالبان آگے حملہ کر دے اور ساڈی فوج جواب دے رہی ہے, یہ جنرل ضیاء کی لگائی آگ. بالکل ٹھیک ہے. اور مشرف بھی اس میں شامل ہے. میں کہنے لگا تھا کہ اگر ضیاء کو اگر ہم گالی دیں, مشرف کو بھی دیں. اگر آج کے دور کی بات کر لیتے ہیں, بیچ میں رہ جائے گی, بیچ میں رہ جائے گی, بڑی پیاری بات ہو رہی ہے. اس میں غلط تو بات نہیں ہے, ہم کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے. پاکستان کی جب آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں اس میں کچھ ہارش ریالٹیز ہیں, ان کے اندر طریقے سے جب ڈسکشن ہوتی ہے وہ بہتری کے لیے ہوتی ہے. تو بٹ صاحب نے اگر کوئی ایسی بات کی ضیاء صاحب کے حوالے سے, تو وہ تاریخ کا حصہ, اٹ از دیئر فار ایوری ون ٹو نو. اور اس کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ کنفیوز ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے ایک دوسروں کی جنگیں لڑی جو کہ شاید ہمیں نہیں لڑنی چاہیے تھی. مشرف صاحب کا جو ذکر کیا وہ بھی اس اعتبار سے, اور
जो कवानीन भी चले, अदालतों में केस भी बने, उससे आगे जब आ जाते हैं और हम आइनो कानून की बात ही कर रहे हैं, बात कर लेते हैं इसमाइल, बिल्कुल हाइब्रिड सेटअप की बात कर लेते हैं। बुशरा ने बड़ा अच्छा पॉइंट सेटिस्फाइड। इसमें एक चीज ऐड करते हैं ना, आपने आर्टिकल की बात की कि जो 5 पॉइंट्स आते हैं उनके खिलाफ हमने नहीं जाना, तो ये अच्छी बात है ना? हाँ ठीक क्या है, आप इस हक में नहीं है? बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल ठीक है। आइन अगर है। पीका अच्छा मैं एक बात बताएं, नहीं, एक मेरी बात सुने, मैं हक में हूं या नहीं हूं, जब आइन है ना तो मुझे मानना है। तो जाहिर है ना, मेरी बात बात तो सुने, वो- कुछ सोच समझ के बनाए गए ना। हम तो अब आए ना, लेकिन- हम तो लेकिन- juniors अच्छा, हैं मेरा उसके जब मैं हिसाब बाउंड हूं ना, मैं पाबंद हूं उसका। से। और हमने करना है, हमने वी हैव टू अबाइड बाय द रूल, हाँ, yes. दैट इज लेकिन हम सिर्फ हमने नहीं करना, सिर्फ सबने रियाया करना ने है। नहीं करना, जो हाकिम वक्त है उन्होंने भी करना है, तो उनकी वो भी तो कर अपना रहे हैं ना। तो मैं आपकी इन कर दोनों रहे हैं ना, अल्फाज को इस्माइल, थोड़ा वो सा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसको एक्सप्लेन कर दूं। जी। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की वजह से हम रियाया नहीं रहे, और यही वो असल लड़ाई थी जो भुट्टो ने लड़ी, जिसका खमियाजा उसने भुगता। हम अब शहरी हैं, हम सिटीजन, ठीक है, ये मुल्क हमारा है, ये भुट्टो ने हमें राइट दिया। ठीक है, और उसी के साथ हमने जो किया वो ठीक था। वो अब पहले ये बात कंप्लीट हो जाए, वैसे उसके नहीं पहले ये बात गलती होगी ना, नहीं नहीं होगी। ऐसे यार ऐसा ना करो कि अच्छा, आगे ठीक दौड़ी जाओ, ठीक है। पिछली गल तक कंप्लीट कर ठीक ना। है, और ठीक ये है। जो भुट्टो साहब के साथ हुआ वो बाद में बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये आइन दिया, आइन हमने हमें हक दिया है। ये जो आप बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आजादी इजहार की गुफ्तगू कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि हम वारस है इस मुल्क के, वो भुट्टो ने हमें दिया। उससे पहले हम वारस नहीं थे, उससे पहले हम रियाया थे और वो हाकम थे। अब ऐसा नहीं है, अब डेमोक्रेसी है, अब आइन है। अब आइन के तहत जो मुंतखब हो कहते हैं वो आपके और मेरे वोट से आएंगे, ये आइन के अंदर लिखा फॉर द है। पीपल। लेकिन ऐसे आते नहीं है। अच्छा अब सुन, अब नहीं आते ना, अब नहीं आते, मैं आपकी बात मान लेता हूं, नहीं आते, बस। लेकिन अगर नहीं आते तो उस पर अमल करने के लिए आपको और मुझे स्ट्रगल करनी है, ये वही बात struggle है। करनी, हाँ, ये ये वही उसी का struggle है, ये हिस्सा, उसी का उसका हिस्सा। अच्छा बस ठीक है, अब Makes sense। डेमोक्रेटिक हुकूमत की बात कर लें। जी, फॉर जी। द पीपल बाय द पीपल, जी, जी। बाय द पीपल फॉर द पीपल। Yes। इस वक्त हम मौजूद है 2026 में, जी नून लीग पीपीपी के अलायंस के साथ एक हुकूमत चल रही है। जी जी हमारे आर्मी चीफ जो कि हैं रिस्पेक्टेड मिस्टर आसिम मुनीर, वो भी इसका हिस्सा है। हाफिज मिस्टर आसिम सीडीएस के हैं, फील्ड मार्शल के हैं। फील्ड मार्शल है, ऑफ कोर्स फील्ड मार्शल है, हम्म। अब तो फील्ड मार्शल ऑफ कोर्स। अच्छा मुझे जब ये बताएं, इसको मद्देनजर रखते हुए बताएं, आज के दौर की बात करते हैं, पास्ट को छोड़ दें, लेट्स बरी द पास्ट, लेट्स नॉट मॉर्न ओवर इट। आज के दौर हुकूमत को अगर आप देखते हैं, क्या आपको बेहतरी नजर नहीं आती? सॉरी, बेहतरी नजर नहीं आती? बहुत फ्रीडम ऑफ बेहतरी है। स्पीच की आपने बात की है, बहुत बेहतरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पर बहुत बेहतरी है। सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको दिखाई देता है, पर सोशल मीडिया तो कॉम्पैक्ट या कन्फाइंड तो नहीं है ना, ना उसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस है टू सम एक्सटेंट। पीका एक्ट तो लगे इसलिए क्योंकि वहां पर तो कोई बाउंड्री नहीं, और वहां पे सब कुछ अच्छा, मैं आपसे अनरीजनेबल गुजारिश है। करूं कि ये सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो आजादी इजहार के हवाले से बहुत ज्यादा ये काम बढ़ गया है। सोशल मीडिया को आप वाकई समझते हैं कि एक बेहतर मीडियम है फ्रीडम ऑफ देखिए स्पीच ये जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए? मैं गुजारिश करता हूँ कि सोशल मीडिया एक्चुअली क्या है। सोशल मीडिया हमारा आप है, जो आप और मैं है ना, वही सोशल मीडिया है। इस पे आम आदमी बैठा हुआ है, इस पे सिलेक्टेड लोग नहीं बैठे। पहले टीवीज थे, 8 10 15 20 टीवी थे, उन टीवियों के ऊपर वो लोग बैठते थे जिनको सेठ चाहते थे बैठ जाए, जिसको और सोसाइटी के या हुक्मरानों के तबकात जिनको चाहते थे कि वो बैठ के अपना ओपिनियन दें, वो ओपिनियन देते थे। तो वो एक बहुत ही ज्यादा नपा तुला ओपिनियन सामने आता था। ठीक, अब जो हालात है ना, अब डिफरेंट है। अब फेसबुक के ऊपर, एक्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो बेहतरीन बहुत सारे एप्स हैं, टिकटॉक पे आप अपना माफी ज़मीर खुद बयान कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। ये नहीं, मैं वैसे अब एक मिसाल के तौर पर बात करूं कि पहले जिसको सिंगर बहुत बड़े कोई म्यूजिशियन है उन्होंने बनाना चांस देना है, तो उस खतून ने या मर्द ने गाना गा सकना फिल्म के अंदर ना, वही गुलकार बनेगा। अब ऐसा नहीं है। अब भाजी मैं इतने मोबाइल ते अपना ला के सेटअप ते आप भी गाना गा सकना। मैं अगर मैं चल गया, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरे वीडियो चल जाएगी। नहीं, अच्छा, ये एक पहलू कर रहे हैं सब। मैं वैसे कह रहा हूँ, हाँ। ठीक है ना। तो ये अब जो है ना बहुत डिफरेंट होगी बात। अच्छा नहीं, अब आपने दो पहलू छेड़ दिए ना। ये तो चले एक सोशल मीडिया का फायदा है कि सब हाईलाइट हो रहे हैं, अपना टैलेंट जो शोकेस करना चाहते हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रही, ये तो चल ही रहा है। लेकिन इससे जो एक क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है। क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, क्वालिटी में जरा कॉम्प्रोमाइज आ जाता है। अच्छा इसको छोड़ दे, मैं इस क्वेश्चन की बात ही नहीं करी, ये मेरे लिए इस वक्त मिसलेनियस क्वेश्चन है। आपने जो बात की थी ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की, या एक आम शहरी की जो कि एक परचम के नीचे पैदा हुआ और उस परचम की पहचान, उसको नाम मिला, हमारा आईडी कार्ड ही पाकिस्तान है,
मैं बस उसी को एक बस सिर्फ आई वांट टू रैप इट अप ताकि हम इनकी तरफ आए. आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, आपने सोशल मीडियम्स की बात की, आपको वाकई लगता है वो जस्टिफाई करते हैं अगर हर कोई इस तरह की ओपिनियन दे और मिसलेनियस हो? अगर मैं और आप ही ये बात करते हैं और ये सोशल मीडिया का हिस्सा है तो मुझे और आपको बड़े गौर फिक्र के साथ बात करनी चाहिए कि अगर हम इस इमरान खान के केसेस अभी बात कर रहे थे तो वो जो मिसलेनियस केसेस की बात हो रही थी, इद्दत वाला ये बहुत अनरीजनेबल किस्म की बात हो जाती है, बहुत बिलो द बेल्ट भी अक्सर ये बात हो जाती है कि दिस इज वे टू पर्सनल टू टॉक अबाउट. अगर ये केस कंसीडर हुआ है और अदालत में है तो वो उनको करने दीजिए. इन्होंने भी किया, फिर हम इसी का यही हमारे कंटेंट का हिस्सा है ना कि हम मेरा सोशल point मीडिया पे ये क्या नहीं था. पहुंचा रहे हैं, फिर लोगों को हम प्रोवोक करें कि वो इस पर बात करें, तो हमें ये नहीं करना चाहिए. लेट्स बैक ऑफ. अब मैं साइरन सिंह के पास जाना चाहूंगी. तो बात तो बीच में रहेगी, लेकिन चलें मैम सारा को इन्वॉल्व करें कॉन्वर्सेशन में. बट सब आप पर मेरे पॉडकास्ट में रख रहे DOX कॉन्वर्सेशन करें आप. मैं साइरन सिंह के पास जाना चाहूंगी. इधर ही पहले और मैं आप आपके ये पास इत्तेफाक बुला रही हूँ, पैदा आपको कर लो, मालूम फिर है. उस तो मैंने सवाल कर लेना. हाँ. वो हमारे ना प्रोड्यूसर साहब बीच में कह रहे हैं कि ना भट्ट साहब को ना छेड़ें, तंग ना अच्छा नहीं, करें. आपके तो पास इसलिए दोबारा मैं- आएंगे. नहीं क्यों तो ना ज्यादा की छेड़ना तुसी है ना छेड़ लेता है. अच्छा नहीं ना, आपके पास अभी मैं आऊंगी, मैं आपसे आपकी राय लूंगी कि अगले आने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकते हैं, कीपिंग मिस्टर बिलाल भुट्टो और मिस्टर मरीम नवाज साइड. वो मैं आपसे पूछूंगी, वो जरा सोच के रखिएगा. आप प्लीज एक खूबसूरत सा कलाम पेश करें. आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रही थी आपने एक बहुत प्यारा कलाम तैयार किया है. जी जी. शाहे मदीना, शाहे मदीना, दो आलम के वाले सारे नबी तेरे दर के सवाले. शाहे मदीना, शाहे मदीना, दो आलम के वाले सारे नबी तेरे दर के सवाले. शाहे मदीना, शाहे मदीना, जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से. बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय नक्शे ख्याली सारे नबी तेरे दर के सवाली. शाहे मदीना, शाहे मदीना, तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है. तू गर ना होता, तू गर ना होता, दुनिया थे खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली. शाहे मदीना, शाहे मदीना, तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई, तारीकियों में शम्मा जलाई. हर सिमत छाई, हर सिमत छाई, थी रात काली सारे नबी तेरे दर के सवाली. शाहे मदीना, शाहे मदीना, है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सहर
चुरा ली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना दो आलम के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाइव इतनी खूबसूरत आवाज। सायरा बहुत जी अच्छी। व्हाट्सएप कमेंट करते हैं बहुत पहले। अच्छी, नहीं, बहुत ही अच्छे माशाल्लाह। बहुत खूब। खान साहब कोई क्या कहना चाहेंगे? ये तनवीर नकवी साहब ने का कलाम है ये, और बहुत बहुत खूबसूरत। चलिए थैंक यू। बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत ही प्यारे मैम, गिफ्टेड वॉइस। अल्लाह आपको और कामयाबी दे और इज्जत दे। शुक्र है, शुक्र। सब कॉन्टिनेंट की बड़ी आवाज़ों में से एक तवाना आवाज़। आहिस्ता आहिस्ता वक्त जो है इफ्तारी का करीब आता जा रहा है, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त भी कम होता जा रहा है। बट साहब से अपनी कॉन्वर्सेशन अब तक बहुत खूबसूरत और बहुत इंटरेस्टिंग रही है, उसको आगे बढ़ाएंगे। मुझे बताइए खित्ते की सूरत हाल को कैसे देखते हैं, मामला क्या चल रहा है? ईरान की रेजिस्टेंस पे जरा कमेंट तो करें कोई। देखिए, जो ईरान ने रेजिस्टेंस दी है ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी दुनिया, नहीं कर रही थी 100%। और अमेरिका का, ट्रम्प का ये ख्याल था कि हम उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको शहीद करेंगे तो रजीम चेंज हो जाएगा, लोग निकल आएंगे बाहर और उसके बाद जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके बिल्कुल उलट हुआ। बिल्कुल उलट। उनकी शहादत हुई है और उसके बाद जो उनके मुखालफीन थे वो भी उनके साथ हो गए। क्या बात है? पूरा ईरान जो है वो एक पेज पर आ गया। पूरा ईरान। देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अमेरिका उनकर सुपर पावर क्यों है। मैं सच्ची बात, मुझे वाकई मेरा दिमाग इनकी अकलें किधर है। मैं आपसे गुजारिश करूं, हम जब स्टूडेंट्स थे, काफी पुरानी गल होगी वैसे, लेकिन तब से जो ISO एक तंजीम थी स्टूडेंट्स की, वो ये नारे लगाया करती थी कि मरबर इसराइल मरबर अमेरिका। ये ईरान से जो थे अपना मुतासर लोग थे नौजवान, और ये नारा लगाया, पूरा ईरान ये नारा लगा रहा है जब से खमीनी साहब का इनकलाब आया कि अमेरिका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद। अब ये बात क्यों नहीं समझ आई ये जो है अमेरिकी कि जो ईरानी कौम है ना सर, वो अपने आप को सबसे सुपीरियर रेस समझती है, सबसे सुपीरियर। वो अपने तो उत्ते अरबियां नू यहूदियां नू किसी ने कुछ नहीं समझते, वो कहते हैं ऐसी सब तो सुपीरियर। सर हुसैनियत का शेवा है ना उनका, करबलाई जज्बा। अच्छा नहीं, वो खैर वो एक अलग बात है, वो तो मजहब की आलम है। जब वो मजहब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, मैं तब की भी बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है। तो ये उनकी जीन्स में है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब मजहब कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, तो उसके बाद तो यहूदियों से नफरत जो है ना वो बुनियादी हिस्सा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका समझता है कि उसे आगे बुरा नहीं कर लेगा। नहीं सर, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो 9 करोड़ है, 9 करोड़ के 9 करोड़ कट मरेंगे, अमेरिका को कबूल नहीं करेंगे। और इसमें लोगों ने एक नैरेटिव ये बिल्ड करने की कोशिश की कि एक मुसलमान मुल्क पागल हो गया, मुसलमान मुल्कों पे हमला कर। ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहां पे 18 बेसें मिडिल ईस्ट के अंदर। मैं बता देता हूँ ईरान ने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये बात की, बड़ी कैटेगोरिकली, कि जनाब जहां जहां से हम पर हमला हो रहा है, हम उस बेस पे हमला कर रहे हैं। हमने अरामको पे हमला नहीं किया। वो पता चल गया, वो मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं जिन्होंने उस ऑयल बेस को तबाह किया, वो पकड़े गए, बिल्कुल सऊदिया ने पकड़ लिए। लिहाजा ये सारा जो चल रहा है सीन, इसमें जो ज्यूज की साजिश है वो बड़ी क्लियर है। एक बात मैं कहना चाहूंगा प्लेटफॉर्म से कि मैं जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं उनसे ये दरखास्त करना चाहता हूं कि जंग जो है ये ईरान के खिलाफ, ये जंग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। जंग ईरान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। हाँ। लेकिन अगर ईरान में वो लोग आगे तो हमारे खिलाफ भी हो गए ना। नहीं, बड़ा फर्क, जमीन आसमान। बॉर्डर पे आ जाएंगे, फर्क नहीं। मेरी बात है, आपके बॉर्डर पे आपका दुश्मन नंबर 1 बैठा है पिछले 80 साल से, जिसका नाम इंडिया है। इंडिया बिल्कुल ठीक है, हमसे 10 गुना बड़ा है। तो हमने न्यूक्लियर बनाया तो उनको डिफेंड किया। बाबा उन कुत्तेहार मारे है, गिद्दड़ कुट कहते हैं बकायदा जी लाई है, उसकी जरूरत नहीं होगी अगले 100 साल भी। अगली बात सुने, इसराइल ते बेच दे कुछ नहीं, वो तो एना जा बेचारा, वो तो हैसियत कोई नहीं। यार पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है भाई, मेहरबानी। इन शॉर्ट आप कह रहे हैं मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खुदा का वास्ता इस मुल्क से प्यार करें।
جو مظاہرے کر رہے ہیں پرامن کریں, اللہ کا واسطہ ہے. آپ کسی ایمبیسی میں گھسیں گے, وہ آپ کو گولی مارے گا, آپ کر کچھ نہیں سکتے. مہربانی کریں, پاکستان کے لیے مشکلیں پیدا مت کریں. ٹھیک, وہ امبیسی والوں نے گولی ماری ہے, تو یہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں گئے ان کی امبیسی میں؟ وہ تو کہہ رہے تھے یہ غلط بات نہ. آپ کسی کی دیکھیے, یہ آپ مجھے بات بتائیں, مئی میں ہم پر حملہ ہوا, انڈیا نے حملہ کیا, تہران میں کسی ایک بندے نے انڈین ایمبیسی کے باہر جا کے مظاہرہ کیا؟ سانوں کی پرابلم ہے. مطلب ٹائم تھوڑا کم ہے, میں کہتا چاہوں گا آخری چیز, انہوں نے حملہ نہیں کیا, وہ کہہ رہے تھے گولی انہوں نے پہلے چلائی تھی. جی مشرا آپ بتائیں. کوئی بات نہیں نا اسماعیل, میں آپ کا پوائنٹ آف ویو نیریٹو سمجھتی ہوں, لیکن مسٹر گوہر اب جو بات کریں وہ بھی کوئی نامناسب بات نہیں کرے, وہ بالکل ٹھیک بات کریں کہ آپ جیسے وہی والی بات ہے نا, سوتے ہوئے شیر کو آپ ہاتھ کے پاؤں ڈالو گے تو اس سے پھر جھڑک نہیں. سمپل سی بات ہے بھائی, حملہ ایران پہ ہوا ہے, پاکستان پہ نہیں ہوا. پلیز یہ انڈرسٹینڈ. دیکھیں عقل مند کو اشارے کافی ہے, اپنے آپ کو آپ نے پرائی لڑائی اپنے اللہ گھر میں لے رسول آؤ. کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے, اور اس کے ان کے احکامات کے مطابق آپ نے چیزوں کو جو ہے لے کے چلنا ہے. اچھا مسٹر گوہر, آپ کا پوائنٹ آف ویو تو آ گیا میرے پاس, لیکن آپ نے بہت پریسائزلی, میں نے مس سائرہ کے پاس جانا ہے, اور مس سائرہ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت ننھی سی ان کی دختر, ان کی بیٹی موجود ہے, میری فیوریٹ, شی از اے چائلڈ اسٹار, مس عاتقہ ہیں وہ, اور ان سے ہم ایک خوبصورت سا جو ہے وہ کلام کی ریکویسٹ بھی کروں گی ابھی میں. لیکن میرا ایک سوال رہ گیا تھا آپ کی طرف, اگر پرائم منسٹر کسی نے بننا ہو, مسٹر بلاول بھٹو, مس مریم نواز کو, کیپ بوتھ آف دیم ایٹ سائڈ, آپ کو کیا لگتا ہے کون ہو سکتے ہیں اگلے آنے والے؟ جلدی سے بتائیے گا. دیکھیے اب تو ریپڈ فائر ہی چل رہے, مجھے دونوں میں سے کوئی نہیں لگتا اگلا. نہیں, ان کو چھوڑ کے کون لگتا ہے؟ نہیں, وہ تو پھر وہ عمران خان بالکل بھی نہیں ہے. جو تیری دل دی مرضی وہ کبھی نہیں ہونی. میں نے تو, میرے دل میں آپ کیسے جھانک سکتے ہیں, میں نے یہ نہیں کہا. اچھا جی چلیں, یہ ایک سلسلہ جو ہے چل سے چل ہے, آپ کو میں دوسرے شو میں بھی ملوں گی انشاءاللہ. مس سائرہ, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ کی بیٹی بھی ماشاءاللہ موجود ہے, مس عاتقہ بھی موجود ہے, بالکل ہمارے ساتھ ہے. عاتقہ, وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک. رمضان کیسے جا رہے؟ بہت اچھا سرپرائز ہے. تھینک یو, اٹس لولی ٹو ہیو یو ہیئر, اٹس لولی ٹو ہیو یو ہیئر. اور بسم اللہ کیجیے, پیاری سی آواز میں کلام پیش کیجیے. بہت ہی پیارے, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت بہت بہت. اچھا, ایک چیز اس میں خوبصورت یہ ہے کہ پوری جو اس ٹائم دنیا کی صورت حال بنی ہوئی ہے, یہ اس کے لیے تھا. ماشاء اللہ. سارا جی ایسے ہی ہے, بالکل بالکل ایسے ہی ہے. جو معاملات بن رہے ہیں, ہر جگہ نفرت, ہر جگہ جنگ, ہر جگہ امن رہا ہی نہیں ہے, یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہم کرم مانگ رہے ہیں بھائی. ننھی سی بچی نے دعا کی ہے پورے امن امان کی خطے میں, پورے خطے میں امن امان کے لیے, اور ماشاءاللہ زبردست. عاتقہ, تھینک یو سو مچ. اور مس سائرہ, آپ اس کو لے کر آئی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جو خوبصورت آواز آپ کی ہے وہی مطلب لائک مدر لائک ڈاٹر والی بات ہے, خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دونوں نے لائف کیا, اتنی پیاری بات ہے اسماعیل کہ لائف پڑھنا. کین یو ڈو دیٹ؟ بہت ہمت چاہیے. لائف, دیٹس امیزنگ.
افطاری کا وقت بالکل قریب ہے. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ آج میں کہنا چاہوں گا کہ بہت شکریہ بشرا آپ کا، کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ سب کا بہت شکریہ. آپ لوگ روز ہمیں سنتے ہیں فیضان رمضان اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن میں. آج کے جو ہمارے مہمان تھے بہت ہی خاص تھے، مجھے بہت زیادہ مزہ آیا. مجھے لگ رہا ہے وقت شاید بہت زیادہ کم تھا. واٹس ایپ آپ کو فیل ہو رہا ہے ٹائم کم تھا تھوڑا سا؟ نہیں ٹھیک ہے، وقت ظاہر ہے کم ہے. یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے، اس میں پولیٹیکل بحث کے لیے تو محبتیں بانٹنے آئے ہم، تو محبت بانٹ رہے ہیں جا کے، اور دیٹ از دی آئیڈیا. کو پیغام دینا چاہیے جانے سے پہلے وہ پیغام دیجیے. بس دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے یہ جنگ کو پھیلنے سے روکے، بلکہ جنگ ختم ہو جائے اور ہوش کے ناخن لیں سب لوگ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ بڑھی تو ہیروشیما ناگاساکی بالکل بچوں کا کھیل لگے گا، چیزیں بہت سیریس ہو جائیں گی. بھول جائیں گے، اللہ بھول نہ جائیں کرے گے وہاں تک نوبت آئے. بالکل ٹھیک بات کی آپ، بھول جائیں گے اللہ نہ کرے آپ. وہاں تک نوبت آئے. بالکل اللہ ایسے تعالیٰ سارے جی. بالکل میں بھی یہی کہوں گی جو بٹ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. بس اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں سب رمضان کریم کے صدقے جو ہے امن کا پیغام دینا چاہیں کے گے. صدقے میں ہی سب کچھ اللہ. بالکل ایسی جنگوں کے بھی قوانین ہوتے ہیں، اور رمضان کی تو اپنی خوبصورتی ہے. رمضان کے اندر تو ویسے ہی ہتھیار جو ہیں وہ ہم لوگ پھینک کے سائڈ پہ رکھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہی کرنا چاہیے. دعا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ قائم و دائم رہے. پاکستان کے جتنے بھی معاملات ہیں انٹرنل ہوں ایکسٹرنل ہوں وہ بھی سارٹیڈ رہیں، لیکن نیبر کے اندر جو معاملات خراب ہو رہے ہیں وہ بھی بہتر ہوں، اور پوری دنیا کے حالات بھی بہتر ہوں. جی بشرا بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا مسٹر گوہر، مس سائرہ، مس عاتقہ، اینڈ آف کورس ہماری قوال ٹیم، اور ان سے پہلے جتنے ہمارے پہلے سیگمنٹ میں تھے ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہم پر اپنی رحمتوں کی بارشیں اسی طرح قائم رکھے، اور رمضان کے علاوہ تمام مہینوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں لپیٹ کے رکھے، اور امن و امان کی صورت عطا فرمائے پورے خطے میں، پورے پاکستان میں، پورے جہاں میں. بہت بہت شکریہ ناظرین. کل پھر ملاقات ہوگی رمضان فضان میں. اسی کے ساتھ اختتام تک جائیں گے. اور